تم خود کو سمجھتی کیا ہو ناسیہ طیب؟ مجھ پر یعنی زمران آبدی پر تنقید کرتی ہو، یہ سوچے بغیر کہ تم خود کیا ہو؟ کیا حقیقت ہے میری نظر میں تمہاری؟ ہوں ہوں مجھے بھلا تمہاری رائے سے کیا مطلب؟ جب ساری لڑکیاں میری تعریف کرتی ہیں، میری اداکاری کو سراہتے نہیں تھکتی، اور اس بات کا ثبوت میری رائٹنگ ٹیبل پر موجود یہ ڈھیروں خطوط ہیں جو ملک کے مختلف شہروں سے میرے نام آتے ہیں، ان میں میری ایک ایک ادا کو سراہا گیا ہے، مجھے ملک کا خوبرو ترین اداکار کہا گیا ہے، اور تم کہتی ہو مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اداکاری میرے بس کا روگ نہیں۔ جب سے زمران کی بہن انیلا نے اسے اپنی خالہ زاد ناسیہ طیب کی رائے بتائی تھی، اس کا تن بدن سلگ رہا تھا، ہزار بار ناسیہ طیب پر لعنت بھیجنے کے باوجود چین نہیں پڑ رہا تھا۔ تم جو کچھ بھی کہتی رہو، یہاں پرواہ کسے ہے؟ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے یہ فکرہ کئی مرتبہ ذہن میں دہرایا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ حقیقت بھی تو تھی، بھلا اس کی نظر میں ناسیہ طیب جیسی عام سی گھریلو ٹائپ لڑکی کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ وہ تھی تو اس کی خالہ زاد، مگر میل جول بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ والدین کی وفات کے بعد ددیال سے تعلق قائم رہا، مگر ننیال سے تو بالکل ہی کٹ کر رہ گئے تھے یہ لوگ۔ ایک شہر میں رہتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی، مگر ماموں خالہ وغیرہ پنڈی میں رہتے تھے، جبکہ یہ لوگ شروع سے ہی لاہور میں تھے۔ اب ناسیہ کے والد جو سرکاری محکمے میں معمولی پوسٹ پر تھے، یہاں آ بسے تو کبھی کبھار کا آنا جانا ہوا، وہ بھی خالہ کی وجہ سے۔ پھر انیلا بھی اپنی امی کے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا چاہتی تھی، یوں دونوں گھروں کا اب کافی آنا جانا ہو گیا۔ انیلا اور چھوٹے ایرج سے ناسیہ کی اچھی خاصی دوستی تھی، البتہ زمران سے اس کی بات چیت سلام دعا تک محدود تھی، اور اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں تھا جسے اس کھانا پکانے کی ترکیبوں تک محدود ذہن رکھنے والی لڑکی پر ضائع کرتا رہے۔ یوں بھی گھر پر ہوتا تو پھپھی زاد پنکی، نمو اور چچا زاد شرمین ہی گھیرے رہتی، اسے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا، کجا کہ وہ ناسیہ طیب۔ مگر آج جو بات انیلا نے بہت ہنس ہنس کر اپنے بھیا کو بتائی تھی، اس کے تو تن من کو راکھ کر گئی تھی، البتہ بہن سے اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ان دنوں ٹی وی پر اس کی نئی سیریل چلنے والی تھی، جس میں اپنی اداکاری کے متعلق اس کا یہی خیال تھا کہ اس سال کا ایوارڈ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ جس دن پہلی قسط ٹیلی کاسٹ ہونا تھی، اسے اپنے دوست کی برتھ ڈے پر جانا تھا۔ پنکی نے بہت روکا، شرمین نے ناراض ہونے کی دھمکی بھی تھی، انیلا اور نیمو نے کہا دوست سے معذرت کر لو اور یہ قسط گھر پر ہی دیکھو، مگر اہمیت کے احساس نے اس کی سوچ کا انداز بدل دیا تھا۔ اسے اپنا قد ان سب میں بہت بلند اور چہرہ اتنا روشن و دلکش لگتا کہ اس کے سامنے چراغ بجھتے محسوس ہوتے۔ کہہ دیا کہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر دیکھوں گا، اور ان کی کسی بات کی پرواہ کیے بنا وہ گھر سے نکل آیا۔ حسب توقع برتھ ڈے پارٹی میں لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ نہ صرف خوبرو ویل ایجوکیٹڈ اداکار تھا، بلکہ ایک مصروف کنٹریکٹر بھی تھا، اسی لیے خواتین کا گھیرا اس کے گرد کچھ زیادہ ہی تنگ رہا۔ ڈرامہ دیکھنے کے دوران اس کی اداکاری کی اتنی تعریفیں کی گئی کہ اس شعبے کے سینئر سے سینئر کے لیے بھی منہ پر تعریف کچھ پریشانی پیدا کرتی تھی، مگر وہ تو ہمیشہ سے بہت پر اعتماد تھا، اسے اپنی شخصیت اور صلاحیتوں پر بہت مان تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ سب جو لوگ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں، وہ واقعی ان تعریفوں کے قابل ہے۔ جب وہ رات گئے گھر واپس آیا تو سب اسی کے انتظار میں جاگ رہے تھے، ایک مرتبہ پھر وہی ستائش، وہ تو بس ان کے ایک ساتھ بولتے چہروں کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ مجھے پورا یقین ہے زمران، اس مرتبہ ایوارڈ آپ کا ہے۔ شرمین نے تو اس کے دل کی بات کہہ دی۔ اچھا اب بہت باتیں ہو چکی، میرا خیال ہے سونا چاہیے۔ یہ باتیں اس کے لیے نئی تو نہ تھیں جو نیند گنوا دیتا۔ اس کے وہاں سے اٹھتے ہی سب اپنے اپنے ٹھکانوں کو چلے گئے۔ صبح تو سارا ٹائم فون کو دینا پڑے گا، تعریف تعریف اور بس تعریف۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر برش کرتے ہوئے اس نے سوچا، اور تبھی اچانک جانے کہاں سے ناسیہ طیب چھم سے آ کھڑی ہوئی۔ اداکاری تمہارے بس کا روگ نہیں زمران آبدی،
اسے اس دم اس کا گندمی چمکتا ہوا رنگ کچھ اور بھی چمکدار محسوس ہوا، جیسے سب کچھ ناصیہ طیب ہی تو ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ زمران آبدی بھی صرف اور صرف گھنے جنگل کی اس جھاڑی کی مانند ہے جس پر اکلوتا پھول کھلا ہے، اور وہ جنگل کی تاریکی میں اسے دیکھ کر یہی فیصلہ کر سکا کہ میں دنیا کا تمام حسن سمیٹے ہوئے ہوں۔ نہ جانے اب کیا رائے ہے ناصیہ کی میری ایکٹنگ کے بارے میں؟ اسے یہ جاننے کی خواہش محسوس ہونے لگی، مگر جلد ہی زمران آبدی نے شانے جھٹک کر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ جو بھی رائے ہو اس کی، مجھے بھلا کیا مطلب؟ وہ بھلا کیا جانے اداکاری ہوتی کیا شے ہے؟ صبح دن کی آمد کا اندازہ جس طرح اس نے لگایا تھا، بالکل وہی نظارہ سامنے تھا۔ پسندیدگی کا اظہار کرتی نگاہیں، اسے اور بھی مغرور بنانے والے جملے۔ زمران، کمال کر دیا آپ نے، مان گئے صاحب آپ کو۔ اللہ، آپ اتنی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں؟ ایسے ہی جملے اور اس کی ہلکی سی مسکراہٹ۔ اب تو یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلے۔ آفس سے واپسی پر وہ تھکے ہوئے انداز میں ایزی چیئر پر گر گیا۔ آ گئے آپ بھیا، آج کچھ دیر نہیں کر دی آپ نے؟ انیلا اس کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں، کام کچھ زیادہ تھا نا، اس لیے۔ اس نے ٹائی کی گرہ کھولتے ہوئے کہا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ اتنی کیا جلدی ہے تمہیں؟ وہ سست ہو رہا تھا۔ جلدی ہے نا مجھے، میں نے ابھی ناصیہ باجی کی طرف جانا ہے۔ کیوں، ادھر جانے کی کیا دھن سوار ہو گئی ہے تم پر؟ میں نے وعدہ کیا تھا ناصیہ باجی سے جلد آنے کا، آپ چھوڑ آئیں گے مجھے؟ سوری گڑیا، میں تو بہت تھک گیا ہوں، وہ برا منائے بغیر بولی۔ کہاں لے کر جانا ہے مجھ غریب کو؟ ایرج بھی آ پہنچا۔ ناصیہ باجی کی طرف جانے کو کہہ رہی تھی۔ ہاں، ادھر تو میں ضرور جاؤں گا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ پھر کھانا لگا دوں بھیا آپ کے لیے؟ نہیں نیلو، تم لوگ جاؤ، میں شرفی سے کہہ دوں گا اگر بھوک ہوئی تو۔ بھوک کیوں نہیں ہوگی بھلا؟ آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کرے بھیا۔ اچھا، بلکہ بہت اچھا۔ وہ بہن کے پیار پر مسکرا اٹھا۔ خدا حافظ۔ ایرج کو جانے کی زیادہ ہی جلدی تھی۔ واپسی کب تک ہوگی تم لوگوں کی؟ جلدی آنے کی کوشش تو کریں گے، ویسے ان کے ہاں جا کر باتوں میں وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ایرج اور انیلا کچھ زیادہ ہی متاثر تھے ناصیہ وغیرہ سے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے اشرفی سے کہہ کر کھانا اپنے کمرے میں منگوایا۔ اس سے فارغ ہو کر سوچا چچا جان کے ہاں ہو آئے، جو ساتھ کے گھر میں رہتے تھے۔ پھر چند منٹ آرام کے خیال سے لیٹ گیا۔ نہ جانے نیلو اور ایرج کی واپسی کب تک ہوگی۔ ایک تو نیلو کو بھانت بھانت کے لوگوں سے دوستیاں کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اب یہ ناصیہ، جانے کیا نظر آیا ہے انہیں ان میں؟ گن گاتی نہیں تھکتی بے وقوف۔ جانے اب کیا رائے ہوگی اس کی میرے بارے میں؟ میرے سیریل کی بات تو ضرور ہوگی۔ اسے ناصیہ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اب تو یقیناً سراہے بنا نہیں رہ سکیں گی موصوفہ، اسے یقین تھا، اور اب اس کی رائے جاننے کا تجسس سر ابھارنے لگا، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے نیلو اور ایرج کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ مگر وہ تو جیسے جا کر واپس آنا ہی بھول گئے تھے۔ اسے ریکارڈنگ کے لیے جانا تھا۔ زیادہ دیر ان کی راہ نہ دیکھ سکا، مایوسی سے سر جھٹک کر تیاری کرنے لگا۔ رات گئے جب اس کی واپسی ہوئی تو وہ دونوں سو چکے تھے، وہ بھی کہ رائے والی بات بھول ہی چکا تھا۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں ناصیہ ہی کا ذکر لیے بیٹھے تھے۔ کل بہت دیر لگا دی تم نے خالہ کے ہاں؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ کہا تو تھا بھیا، ادھر جاتے ہیں تو باتوں میں وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ غلط بات ہے یہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ دونوں خاموش ہو کر ناشتہ کرنے لگے، اور اب زمران انہیں اس قدر سنجیدگی سے نصیحت کر کے پچھتا رہا تھا کہ دونوں بالکل چپ تھے، جبکہ وہ ناصیہ کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ پھر کیا حال ہے ان سب کا؟ اتنی دیر آخر کیا باتیں ہوتی رہیں؟ اسے خود ہی خاموشی کو توڑنا پڑا۔ سب ٹھیک۔ خالہ آپ کو دعائیں کہتی تھیں اور کہہ رہی تھی اگر وقت ملے تو کبھی ادھر کا چکر بھی لگا جاؤ۔ اچھا، اور ان ناصیہ صاحبہ کی کیا رائے ہے اب میری ایکٹنگ کے بارے میں؟ اس نے تمسخرانہ سے لہجے میں بظاہر یوں ہی پوچھا۔ اس موضوع پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ نیلو کے کہنے کی دیر تھی، اس کا جی چاہا اپنے دونوں لاڈنوں کو ایک ایک جڑ دے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں نے اتنا ٹائم
جس بات کے انتظار میں خراب کیا وہ سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ ہیلو ایوری باڈی، ابھی تک یہیں ڈٹے ہوئے ہو؟ شرمین نیکسٹ ایکس سے تیار آن پہنچی۔ آؤ ناشتہ کر لو باجی، ایرج نے دعوت دی۔ تم یہ باجی اپنے پاس ہی رکھو، اس کا موڈ آف ہو گیا۔ ارے تو کیا آپ بڑی نہیں ہیں مجھ سے؟ ایرج کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اتنی بھی نہیں کہ تم کبھی باجی اور کبھی آپا کہنے لگو۔ میں تو ناسیہ باجی کو بھی باجی کہتا ہوں، آپ ہی کی عمر کی ہیں، مگر وہ برا نہیں مانتی تو شوق سے کہو اسے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ زمران اٹھ کھڑا ہوا۔ شرمین کو کچھ یاد آ گیا۔ ہاں زمران، میں تو آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی تھی۔ اس ایرج کے بچے نے سب کچھ بھلا دیا۔ ایرج کا بچہ مبارک ہو۔ پھر تو آپ باجی کے ساتھ ساتھ پھپھو بھی ہیں، بلکہ بڑی پھپھو، ایرج چہک کر کہنے لگا۔ نیلو اور زمران ہنس پڑے۔ ویسے ایرج، تم بہت بولتے ہو، تمہاری موجودگی میں بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں زمران، میں یہ کہنے آئی تھی، پلیز آج شام جلد گھر آنے کی کوشش کریں، میری کچھ فرینڈز آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ خیریت تو ہے فرینڈ آپ کی، اور ملنا ان سے چاہتی ہیں؟ ایرج نے تشویش بھرے انداز میں سوال کیا۔ جی، آپ کو کوئی اعتراض؟ شرمین نے اس کے بال مٹھی میں دبا کر کہا۔ اوہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ کو آج نہیں تو کل اعتراض ہو سکتا ہے ان سہیلیوں کے بھائی کے پاس آنے جانے سے۔ اس نے زمران کی طرف دیکھ کر کہا جو اس کی طرف متوجہ تھا اور مسلسل مسکرا رہا تھا، یعنی اور بھی چڑھا رہا تھا بھائی کو۔ زمران، سمجھا لیں آپ اسے، پٹ جائے گا میرے ہاتھوں، شرمین نے ذرا انداز سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آخر باجی ہیں آپ ان کی، زمران کہہ کر باہر نکل گیا، اور ایرج شرمین کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ آج ریکارڈنگ ہے سر، سیکرٹری یاد نہ دلاتی تو وہ شاید بھول ہی چکا تھا۔ رات کافی لیٹ جب وہ تھکن سے چور گھر آیا تو انیلا اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھیا، کیا بہت تھک گئے ہیں آج؟ وہ اس کے لہجے سے ہی جان گئی تھی۔ ہاں نیلو، اور آج کا کھانا مت نکالنا، میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ جلد سے جلد بستر میں گھسنا چاہ رہا تھا، لہٰذا بہانہ بنا دیا، مگر جب بیڈ روم میں آیا تو انیلا بھی وہیں موجود تھی۔ نیلو گڑیا، سو جاؤ جا کر۔ آپ سچ بتائیں، کھانا کھا کر آئے ہیں؟ وہ زمران کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، دراصل بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے کہہ دیا۔ اچھا، دودھ کا گلاس لے آتی ہوں۔ نہیں نیلو، بس رہنے دو، انکار نہیں چلے گا، وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ مت جاگا کرو رات گئے میری خاطر۔ وہ گلاس لے کر آئی تو اس نے کہا، تاکہ آپ بنا کچھ کھائے پیے ہی سو جائیں، ہے نا؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا، صبح تمہیں کالج بھی جانا ہوتا ہے، نیند پوری ہونی چاہیے تمہاری۔ نیند آپ سے زیادہ پیاری تو نہیں مجھے۔ اس نے سر بھائی کے شانے سے ٹکا دیا۔ ایرج تو سو گیا ہے نا؟ جی بس کچھ ہی دیر پہلے سویا ہے۔ شرمین اور زبیر بھائی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ گپیں لگاتا رہا۔ بہت فکر ہے مجھے اس کی، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، تم سمجھایا کرو اسے۔ نہیں بھیا، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ پوری دل جمعی سے پڑھتا ہے، اور ہمیں آپ کی خواہشات کا بہت احترام ہے۔ انشاءاللہ ہم دونوں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ امی ابو کے بعد آپ ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ سچ بھیا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آپ جیسا بھائی ملا ہے، ورنہ تو نہ جانے کیا ہوتا ہمارے ساتھ۔ انیلا کی آواز بھر آ گئی۔ یہ رونا دھونا نہیں چلے گا اس وقت، ایسا کرو یہ پروگرام صبح کے لیے رکھ دو۔ اس نے نیلو کا دھیان بٹانے کو ہنس کر کہا کہ وہ والدین کے ذکر پر آج بھی روز اول کی طرح جذباتی ہو جاتی تھی۔ ان کی وفات کو کئی برس ہو چکے تھے، روڈ ایکسیڈنٹ انہیں ہمیشہ کے لیے ان سے جدا کر گیا تھا۔ تب زمران نے اپنا غم بھلا کر انہیں سینے سے لگا لیا تھا، مگر والدین بھولنے والی ہستی تو نہیں ہوتے۔ اس کی اتنی توجہ کے باوجود انیلا انہیں یاد کرتے ہی رو پڑتی تھی۔ ایرج البتہ زمران کی طرح مضبوط دل کا مالک تھا، حالانکہ نیلو سے 2 برس چھوٹا تھا۔ زمران ان دونوں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر طبیعت میں سختی کا عنصر فطری طور پر تھا، اور وہ کچھ حاکمیت پسند بھی واقع ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ دونوں عمر میں اس سے کافی چھوٹے تھے۔ والدین کی زندگی میں بھی اس کی بات مانی جاتی تھی، اب بھی دونوں اس کے غصے سے گھبراتے تھے۔ کاروبار جمنے کے بعد بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے،
ٹی وی جوائن کرنے کے بعد نوجوان، خاص طور پر لڑکیاں اسے بہت پسند کرنے لگیں۔ اس بات نے اس میں خود پسندی کوٹ کوٹ کر بھر دی اور مغرور بھی بنا دیا۔ البتہ اس کے اثرات نیلو اور ایرج کی زندگی پر نہیں پڑے۔ وہ ان سے ہمیشہ سے کہیں زیادہ پیار کرتا تھا۔ نیلو کی آنکھ میں آنسو اسے بے چین کر دیتے تھے اور ایرج کی شوخ شریر ہنسی اس کی ساری تھکن اتار دیتی تھی۔ بھائی انہیں کس قدر عزیز رکھتا ہے، اس بات کا احساس انہیں بخوبی تھا۔ پھپھو اور چچا کی رہائش بھی قریب ہی تھی، بلکہ پڑوس کا معاملہ تھا۔ زمران گھر پر ہوتا تو کوئی نہ کوئی آتا جاتا ہی رہتا اور رونق لگی رہتی۔ نمو، پنکی، شرمین، چچی اور پھپھو دونوں کی کوشش تھی کہ ان کی بیٹی زمران سے بیاہی جائے، مگر اس کا کیا ارادہ ہے؟ وہ تینوں میں سے کسے پسند کرتا ہے؟ بہت کوشش کے باوجود انہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا رویہ تینوں کے ساتھ یکساں تھا۔ بھیا، آج جلد آنے کی کوشش کیجیے گا۔ شرمین اپنی فرینڈز کے ساتھ آپ کا انتظار کریں گی۔ صبح نیلو نے یاد دہانی کروائی۔ اچھا، میرا تو خیال تھا اب نہیں آئیں گی وہ مہجبی نے۔ زمران سے پہلے ایرج بول پڑا۔ نہیں بھائی، کل شرمین نے ان سے معذرت کر لی تھی اور آج آنے کے لیے کہا تھا، اور اگر بھیا آج بھی نہ آ سکے تو اسی لیے تو یاد دلا رہی ہوں انہیں۔ کوشش تو روز ہی ہوتی ہے گڑیا کہ سارے کام نپٹا کر جلد سے جلد گھر پہنچوں۔ پھر بھی کوشش کروں گا، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے بھائی دیر سے آئیں، اتنی دیر میں اپنا سکہ جمانے کی کوشش کروں گا۔ زمران کے جانے کے بعد ایرج نے نیلو سے کہا، کیا فائدہ، تم سے تو وہ بڑی ہوں گی، ایک تو تم بڑی بری ہو، ذرا دیر کے لیے بھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ اچھا، اب یہ فضول کی باتیں ختم کرو، چپ کر کے ناشتہ کرو، سست الوجود کہیں کے۔ اے میرے اللہ، یہ شام کب آئے گی؟ ایرج کا لہجہ شرارت آمیز تھا۔ نیلو اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باہر آ گئی۔ شام ہونے کی دیر تھی۔ شرمین اپنی 4-5 دوستوں کو لیے آ پہنچی۔ کچھ دیر بعد پنکی اور نمو بھی آ گئیں اور اب سب زمران کی منتظر تھیں۔ آفس فون کیا تو معلوم ہوا ابھی نکلے ہیں، بس ابھی پہنچ جائیں گے۔ شرمین نے سب کو تسلی دی۔ ایرج بھی گھر پر نہیں ہے، ورنہ ذرا رونق ہی رہتی۔ نمو انتظار سے بور ہونے لگی۔ یوں بھی وہ ذرا آدم بیزار، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اگر محفلوں میں شریک ہوتی تو خود بحث و مباحثے میں شریک ہونے کے بجائے کونے میں بیٹھ کر سننا زیادہ پسند کرتی تھی۔ ایرج صبح سے آپ لوگوں کا منتظر تھا، مگر اب جانے کدھر نکل گیا ہے۔ نیلو نے شرمین کو بتایا، بھیا صاحب آ گئے ہیں، ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ آ گئے ہیں تو کدھر ہیں؟ ابھی پوچھتی ہوں، اتنا انتظار کیوں کروایا ہمیں؟ شرمین اپنی فرینڈز کے ساتھ زمران پر کچھ زیادہ ہی حق جماتی تھی۔ اٹھ کر زمران کے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اکیلی نہیں تھی، وہ بھی ساتھ تھا۔ نیلو، مجھے کچھ دیر بعد ایک پارٹی میں جانا ہے، پلیز میرے کپڑے نکال دو۔ اکثر جب اس کے مداح اس کے گرد جمع ہوتے وہ بہن بھائی کو کسی نہ کسی بہانے وہاں سے ہٹانا چاہتا۔ اس بات کو ایرج نے محسوس بھی کیا تھا، البتہ نیلو نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ بہن کی ہٹنے کی دیر تھی، وہ فارم میں آ گیا۔ ایک خاص انداز، ٹھہرا ٹھہرا سا مغرور لہجہ جس میں اپنی اہمیت کا احساس نمایاں تھا۔ شاید اپنا یہی روپ وہ نیلو اور ایرج سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ ہیلو، کوئی گھر میں ہے یا سب کے سب مجھ غریب کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں؟ ایرج کوریڈور میں کھڑا چلا رہا تھا۔ او آہستہ، کیوں مجھے بہرا کرنے لگے ہو؟ اس کے قریب کھڑی ناسیہ نے گھبرا کر ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ لیے۔ ایرج کہاں تھے اتنی دیر سے؟ ارے ناسیہ باجی، آپ آئی ہیں؟ نیلو ایرج کو بھول کر ناسیہ سے لپٹ گیا۔ یہ ایرج گھسیٹ لایا ہے مجھے۔ غلط، بالکل غلط، میں تو اتنے آرام سے بائک پر بٹھا کر لایا ہوں، اب الزام لگا رہی ہیں مجھ پر۔ اندر آئے نا آپ، آج تو ہمارے ہاں اور بھی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا آ گئی وہ، ذرا میں بھی تو دیدار کر لوں۔ ان سے پہلے ایرج وہاں پہنچ گیا۔ کہاں تھے ایرج تم؟ پنکی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ خالہ جان کی طرف، اس لیے دیر ہو گئی۔ ہیلو ناسیہ۔ اسے دیکھتے ہی پنکی، شرمین اور نمو نے نعرہ لگایا اور زمران آبدی کا دماغ چٹکنے لگا۔ کیا سوچیں گی شرمین کی فرینڈز؟ یہ معمولی سے لباس میں ملبوس، شکل سے ہی متوسط طبقے کی لڑکی نظر آنے والی میری کزن ہے۔ ایرج کو علم بھی تھا ان لوگوں کی آمد کا، پھر بھی اسے لے آیا۔ وہ غصہ کم کرنے کے لیے چائے پینے لگا۔ السلام علیکم زمران صاحب۔ پہل اسی نے کی تو جواب دینا پڑا۔ یہ ناسیہ طیب ہیں، میری کزن۔ نیلو نے تعارف کروایا۔ بہت ذہین اور اچھی لڑکی ہیں۔ یہ پنکی تھی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ جانے یہ سوال کس نے کیا؟ زمران کی جان
पर ही बन गई। घर में एरिज ने नासिया से पहले जवाब दिया और बात हंसी में दब गई। तब उसका सांस बहाल हुआ। अच्छा, अब आप लोग बैठिए, मैं ज़रा रेस्ट करना चाहूँगा, उसने उठते हुए कहा। नहीं ज़ुमरान, प्लीज़, अभी कुछ देर तो बैठो। शर्मीन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नासिया के आने से गुफ्तगू का रुख दूसरी जानिब हो गया था, जबकि उसकी आमद से पहले तमाम बातें ज़ुमरान की ज़ात के हवाले से ही हो रही थीं। खासकर ख़ानदान की लड़कियां पूरी तरह नासिया की जानिब मुतवज्जह थीं, और ये बात ज़ुमरान के लिए हैरत का बायस भी थी। खासकर पिंकी और शर्मीन, जो अपनी सोसाइटी की लड़कियों में भी 100 नुक्स निकालती हैं, उसे क्यों कर बर्दाश्त कर रही थीं, बल्कि इतनी अपनायत से पेश आ रही थीं। शायद इसलिए कि ये मेरी खालाजाद है। खुद पसंद तबीयत यही राय कायम कर सकी। वैसे ये बात उसके लिए बहुत बेहतर तो ना थी। अगर उन तीनों से नासिया की दोस्ती ना होती तो नीलू इसे लेकर सिटिंग रूम में हरगिज ना आती, और जुमरान की इज्जत, जो उसके ख्याल में मिट्टी हो गई थी, ज़रूर बच जाती। हाँ, मैं खाला जान से इजाज़त लेकर आया हूँ। अब कोई माई का लाल इन्हें वापस छोड़कर नहीं आ सकता, एरिज ने अपने अंदाज में बताया। बस ठीक है, हम दोनों सारी रात बातें करेंगे। नीलू ने प्रोग्राम सेट कर डाला। एरिज, उठ जाओ और स्टडी करो जाकर। कुछ ही फासले पर सोफा चेयर में धंसे ज़ुमरान ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा भैया। एरिज का सारा जोश मांद पड़ गया। फिर एरिज के जाने से पहले वो खुद उठ खड़ा हुआ। शायद नासिया से उन दोनों की इतनी दोस्ती उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। खुद तो उसने एक मर्तबा भी नासिया को मुखातिब नहीं किया था। ओए होए, ये तो बिल्कुल वालिद साहब बनते जा रहे हैं। अब मुझे भाई की कमी का शदीद एहसास होने लगा है। एरिज की बड़बड़ाहट सिर्फ नाजिया ने सुनी और हंसी रोक न सकी, जिस पर जुमरान ने एक नज़र उसे देखा और बाहर निकल गया। उसके जाते ही एरिज फिर बैठ गया। बाजी, ये बताएं, भाई की नई सीरियल कैसी लगी आपको? अच्छी है, नासिया ने मुख्तसर जवाब दिया। और भैया की अदाकारी? उसके सवाल पर जुमरान, जो अपनी रिस्ट वॉच उठाने के लिए इधर आ रहा था, रुक गया। एरिज, मैं समझती हूँ इंसान वही रोल बेहतर तौर पर निभा सकता है जो उसके मुशाहिदे में हो या उसके माहौल और ज़िंदगी से मुताबिकत रखता हो। इस सीरियल में तुम्हारे भैया का जिस तबके से ताल्लुक़ है, वो उससे बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, इसलिए पूरी कोशिश के बावजूद वो गरीब और मसाइल में घिरे बेबस नौजवान का किरदार डिमांड के मुताबिक नहीं कर पा रहे। शायद तुम्हारे मिलने वाले इस किरदार को, उनकी एक्टिंग को बेहद सराहे, मगर मैं चूंकि इस माहौल की परवरदा हूँ जिससे इस किरदार का ताल्लुक़ है, इसलिए कह सकती हूँ कि बहुत से नकाइस मौजूद थे। मसलन, अनीला ने पूछा, बालों का स्टाइल ही ले लो। इन हालात से दो चार लड़की को इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि इतनी तवज्जो से बाल संवार सके। ये तो डायरेक्टर की गलती है, एरिज ने भाई की तरफदारी की। हाँ, कह सकते हो, मगर वालदैन से बात करने का अंदाज, उससे वो अपनायत कहीं भी नजर नहीं आई जो हमारे यहाँ होती है। और एक दो मर्तबा जब उन्हें चारपाई बिछाते हुए और माँ के साथ हाथ बटाते दिखाया गया तो जिस अंदाज में उन्होंने ये सब किया, वो कम अज़ कम हम लोगों को बहुत मसनूई लगा। मगर तसल्ली रखो, हमारे जैसों की राय हमारे तक ही महदूद रहती है। जो राय का हक रखते हैं उन्होंने ज़रूर सराहा होगा। लगता है आप पूरे सीरियल में मेरे भाई को ही नोट करती रही हैं। अरे नहीं एरिज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो हर शय को ज़रा गहरी नज़र से देखने की आदी हूँ। और उसके बाद मौजू बदल गया। जुमरान रिस्ट वॉच उठाए बगैर पलट आया। होना तो ये चाहिए था कि वो अंदर जाकर उस लड़की को ऐसे सुनाता कि आइंदा वो उसके मुतल्लिक ऐसी राय का इजहार करने से पहले 100 बार सोचती, मगर यहाँ उसने होश से काम लिया। वरना अंदर जाकर अगर खुद ही अपनी तारीफें शुरू कर देता या उसकी राय पर बिगड़ता, तो ये अपनी हंसी उड़ाने वाली बात होती, क्योंकि हर नाज़िर कैरेक्टर को अपनी सोच और अपनी नज़र से देखता है। ज़बरदस्ती हम किसी पर अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकते। अपने कमरे में आकर भी वो गुस्से से खोलता रहा। बड़ी आई एक्सपर्ट कहीं की। उसे चारों तरफ नासिया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर कुछ देर कमरे में इधर से उधर टहलने के बाद गिरने के अंदाज में अपने जहाजी साइड बेड पर बैठ गया। मिजाज में गर्मी थी, और इस वक्त जबकि वो घर में आई लड़की को कुछ कह भी नहीं सकता था, इस तपिश का असर अपनी ही जात पर होना यकीनी था। मगर भला हो नींद की मेहरबान देवी का, जिसने उसे दिन भर की उलझनों समेत इस कोफत से भी आज़ाद कर दिया। सुबह डाइनिंग टेबल पर उसकी मुलाकात नीलू और नासिया से ना हो सकी कि वो दोनों किचन में घुसी हुई थीं।
नासिया कीमा भरे पराठे बना रही थी और अनीला बतौर मावन मसरूफ थी। मैं इतना हैवी नाश्ता पसंद नहीं करता, तुम अच्छी तरह जानती हो। उसने खुश्क लहजे में नीलू से कहा। जी भैया, थोड़ा वेट करें, अभी आपकी पसंद के मुताबिक सब कुछ हाजिर होगा। वो बेचारी उसकी परेशानी ना समझ पाई। बाजी, इसकी खुशबू ने मेरा हाल खराब कर दिया है। आखिर कब तक तैयार होंगे? एरिज ललचाई हुई नजरों से पराठे देख रहा था। थोड़ी देर सब्र करो, अभी दही का रायता बनेगा, साथ में खूब चटखारेदार चटनी होगी, तब ये तुम्हारे हुजूर पेश हो सकेंगे। बेचारी, उसकी सोच इससे आगे बढ़ भी कैसे सकती है? जुमरान ने लबों पर तंजिया मुस्कुराहट से जाकर दिल में सोचा। हेलो भाई, कहाँ हैं सब लोग? जुबैर, शर्मीन, पिंकी और निमो इन्हें तलाश करते बिलाखिर किचन में आ पहुंचे। तुम लोग और इतने सवेरे? जुमरान ने हैरान होकर पूछा। हमें नासिया और नीलू ने इनवाइट किया है, जुबैर ने बताते हुए पराठा हाथ में उठा लिया, लेकिन गर्म था, फौरन वापस रखना पड़ा। शर्मीन, तुम ये पराठा खाओगी? उसने हैरत से उसे देखा कि वो तो हमेशा अपने बढ़ते वजन से खाइफ रहती थी। जी हाँ, मैं खाऊंगी, आखिर इतनी चाहत से इन सब ने बुलाया है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चख तो सकती हूँ। तब जुमरान चुप हो गया और सोचने लगा, आखिर ये लड़की इन सब के लिए इतनी अहमियत किस तरह इख्तियार कर गई है। फिर जब वो मामूल के मुताबिक नाश्ते में मसरूफ था, वो सब उसके गिर्द बैठे पराठों की दावत उड़ा रहे थे। हर निवाले के साथ तारीफ जारी थी। भैया, सच बहुत उम्दा टेस्ट है, आप चख कर तो देखें। नीलू बार बार इसरार कर रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो चाहने के बावजूद इनकार करता रहा, जैसे ना खाकर नासिया को बहुत नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो। फिर सबके कहने पर उसे मानना ही पड़ा, जबकि नासिया बिल्कुल लाताल्लुक अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी। अच्छा बाजी, खुदा हाफिज। एरिज सबसे पहले उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन भूल तो नहीं रहे? नहीं, याद है मुझे, और मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक आप तो यकीनन जा चुकी होंगी कि बकौल आपके खाला जान का आपके बगैर गुजारा नहीं। ये अभी तो नहीं जा सकती। जब भी आती है हमसे वादा करती है कि अगली मर्तबा तुम लोगों के यहाँ भी चलूंगी, मगर कभी नहीं आती। आज मैं इसे अपने यहाँ ले जा रही हूँ। शर्मीन ने फैसला दे दिया, और वो इनकार भी न कर सकी। शाम को जब जुमरान की घर वापसी हुई तो ख्याल यही था कि अब तक वो अपने घर जा चुकी होगी, मगर उसे सामने देखकर कड़वाहट सी घुल गई पूरे वजूद में। गई नहीं मोहतरमा अभी तक? उसने पिंकी से सरगोशी की। नहीं, वो दरअसल मुमानी जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने रोक लिया इसे। क्या ये डॉक्टर है? उसका लहजा तमस्सुफराना था। नहीं, मगर कुछ लोगों की शख्सियत में ऐसी बात जरूर होती है कि उनके करीब रहकर तसल्ली और सुकून का एहसास रहता है। मुमानी जान भी नासिया की मौजूदगी में बेहतर फील कर रही थी। दरअसल उसे अल्फाज का इस्तेमाल करना आता है। रियली, ये दूसरों का हौसला बढ़ाना जानती है। हालात को कंट्रोल करने की जबरदस्त सलाहियत है इसमें। अच्छा बस, बहुत हो चुकी तारीफें। वैसे हुआ क्या था चची जान को? वही उनकी पुरानी बीमारियां। शर्मीन घबरा गई थी, भागी भागी हमारी तरफ आई। डॉक्टर को भी नहीं बुलाया इसने तो। आप देख आते जाकर चची जान को, नीलू ने कहा। बहुत थक गया हूँ सारा दिन की चकचक से, अब जाकर बीमारियों की लंबी कहानियां नहीं सुन सकता। उसने साफ इनकार कर दिया। नीलू ने भी दोबारा इसरार नहीं किया। नीलू, तुम्हारी दोस्त आई है, नासिया ने इतला दी तो नीलू गेट की जानिब चल दी। इधर नहीं, अंदर चलो, मैंने बिठा दिया है उन्हें। खाना लाऊं आपके लिए? अब उसने बिगड़े बिगड़े तेवरों वाले जुमरान से पूछा। थैंक्स, मेरे घर में बहुत से मुलाजिम हैं, किसी से भी मंगवा लूंगा। लहजा बहुत तल्ख था। जी, शौक से मंगवाइए। वो हैरान आंखों से उसे देखते हुए इतना ही कह सकी और पलटकर लाउंज से बाहर निकल गई, और जुमरान अपने लहजे पर हैरान और कुछ पशेमान होता बेडरूम में आ गया। नासिया को ये एहसास तो पहले ही था कि उसका ये सगा खालाजाद उन लोगों से मेल मिलाप पसंद नहीं करता, मगर ये ख्याल तो कभी नहीं आया था कि वो इससे इस कदर एलर्जिक है। आज उसके लहजे पर उसे शदीद हैरत हुई थी, और बहुत सोचने पर भी अपनी कोई ऐसी खता याद नहीं आ रही थी जो मूड के बिगाड़ का सबब कही जा सके। शायद हमारी गुर्बत की वजह से इन्हें हमसे मेल जोल पसंद ना हो, मगर एरिज और नीलू की वजह से मजबूरन मुझे यहाँ बर्दाश्त कर रहे हूँ। उसे यही एक वजह समझ में आई। ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी।
یہ سارا دن گھر سے باہر کاروباری الجھنوں میں گھرے رہتے ہیں، گھر آ کر بھی میری ذات کے باعث بے سکون رہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہ ہوگی۔ ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اگر وہ ہم لوگوں کو کسی وجہ سے پسند نہیں کرتے تو کیا ہوا، ہمیں ان سے کیا لینا، بس آئندہ مجھے ادھر نہیں آنا۔ وہ نیک فطرت کشادہ ذہن کی مالک لڑکی کوئی منفی سوچ ذہن میں نہ لا سکی۔ جب نیلو دوستوں سے فارغ ہو کر ادھر آئی تو وہ سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپائے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آج رات رک جاتی آپ؟ نہیں نیلو، میں تو پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں، امی منتظر ہوں گی۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، آنٹی بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں۔ اچھا ذرا رکیں، میں ایرج سے کہتی ہوں چھوڑ آئے گا آپ کو۔ نہیں اسے تکلیف مت دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، اس میں بھلا تکلیف کی کیا بات ہے، ابھی بلاتی ہوں اسے۔ نیلو نے اس کی ایک نہیں سنی۔ خدا نے انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ چاہتوں کے پھیلاؤ میں مقید ہو کر کبھی اکتاتا نہیں۔ اپنی تعریف سننا اس کی کمزوری ہے، چاہے منہ سے لاکھ یہ کہا جائے کہ میں اپنے اتنے سارے پرستاروں سے اکتا گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی مجھے نہ پہچانے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی محفل میں، چوراہے پر، ہوٹل میں، جہاں کسی کے لبوں پر اپنے نام کے ساتھ پسندیدگی کے جملے سنتا ہے، غیر ارادی طور پر ایک نظر اس پر ضرور ڈالتا ہے، اور اگر ان ڈھیروں ڈھیر چاہنے والوں کے درمیان کوئی ایسا مل جائے کہہ دے کہ نہیں میں تمہاری کسی ادا سے متاثر نہیں ہوں، میرے نزدیک تمہاری کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے، تو پہلے پہل وجود میں شرارے سے بھڑک اٹھتے ہیں، مگر اس کے بعد لاشعوری طور ایسی حرکات سرزد ہونے لگتی ہیں جو اس کے خیال میں اس شخص کو متاثر کر سکتی ہیں۔ جب تمام لوگ اس کے کام کو یا کسی ادا کو سراہتے ہیں تو اس کی نگاہ اس کی جانب اٹھ جاتی ہے کہ شاید اس کے لب بھی وہی الفاظ ادا کریں جو کان اب تک سن رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی بے ساختہ سی حرکت زمران آبدی نے بھی کر ڈالی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پرفارمنس پر تنقیدی نگاہ دوڑائی تھی۔ جب اگلی قسط ٹی وی پر چلی تو سب کے اصرار کے باوجود وہ ٹی وی لاؤنج چھوڑ کر اپنے کمرے میں سب سے الگ بیٹھا سیریل دیکھ رہا تھا اور اپنے کردار پر خصوصاً گہری نظر تھی۔ اس کے بعد جب اس سیریل کی ریکارڈنگ ہوئی تو اس نے سب پہلے سے کہیں زیادہ محنت اور لگن سے اپنا کام مکمل کروایا، اور ناظرین نے محسوس کیا کہ اب کی اداکاری پہلے سے کہیں زیادہ فطری تھی۔ سر کے گھنے الجھے بال واقعی پریشان حال نوجوان کا تصور واضح کرتے تھے، ایک خاص طبقے سے ہٹ کر جو ہیرو کو ہر حال میں سمارٹ اور چارمنگ دیکھنا چاہتا ہے۔ عام متوسط طبقے نے اسی روز یہی کہا کہ زمران آبدی اپنے ہی قبیلے کا لگتا ہے۔ کئی روز سے ناسیہ ادھر نہیں آئی تھی، ایرج اور نیلو نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، نہ ہی اس کی طرف گئے۔ یوں 2 ماہ کے عرصے میں ہی وہ جو بظاہر بڑی عام سی لڑکی تھی، زمران آبدی کے ذہن سے یوں اتر گئی جیسے سلیٹ پر چاک سے بنایا نقش ذرا سے پانی سے مٹ جاتا ہے۔ سیریل کی ریکارڈنگ مکمل ہونے پر وہ خود کو بہت آزاد محسوس کر رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ پروگرام سیٹ کیا اور 15 دن کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اپنے بھیا بھی معلوم نہیں کیا ہیں، ایرج جو اسے فرصت میں دیکھ کر خوش تھا، اب ہم سے بھی بات کرنے کا موقع ملے گا، اس کے باہر جانے پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ میں بھی منتظر تھی کب یہ سیریل ختم ہو اور بھیا ریکارڈنگ، انٹرویو اور دعوتوں کے چکر سے نکلیں اور ہم ان کی صورت دیکھ سکیں، مگر خیر وہ بھی تھک گئے ہوں گے، اسی لیے چینج کی خاطر باہر چلے گئے ہیں، سیاحت کا بہانہ بنا کر۔ نیلو نے بات کے اختتام پر پھر زمران کی حمایت کر ڈالی۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ ایبٹ آباد جا رہا ہوں، پورے 10 روز کے لیے۔ ایرج نے بڑے ڈرامائی انداز میں اچانک انکشاف کیا۔ تم جا رہے ہو مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کر؟ وہ بے یقین ہونے کے باوجود چلا رہی تھی۔ ہاں دراصل پڑھائی نے مجھے خشک مزاج بنا دیا ہے، سوچتا ہوں آب و ہوا کی تبدیلی مجھ پر اچھا اثر ڈالے گی، تم اتنے دن نمو یا شرمین کی طرف رہ لینا۔ ان کی تو بھائی سے ہی دوستی ہے، اور تمہیں بالکل کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آرام سے ٹکے رہو ادھر ہی۔ ہاں باجی، ڈال لے روب، سب کو میں ہی ملا ہوں، وہ چلے گئے تو حمایت ہو رہی ہے اور میں نے کہہ دیا تو موڈ بگڑنے لگا، اس نے جتا دیا۔ کیا واقعی جانا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم تم کہتی ہو تو نہیں جاتا، اس نے ساری بات اس پر ڈال دی۔ خوب جانتی ہوں، بھلا میرے کہنے سے رکنے والے ہو؟ تو وہ بھی ہنس پڑا اور ایک مرتبہ پھر زمران کی باتیں ہونے لگی۔ کیا انہیں تفریح کی ضرورت نہیں؟ ساری زندگی ہمارے لیے قربان کر دیں۔
اس کی کسی بات پر نیلو ناراض ہو کر کہنے لگی، نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ ایک تو تم ہر بات کو غلط سائڈ پر لے جاتی ہو، اور یہ مت سمجھا کرو کہ وہ صرف تمہارے پیارے بھائی ہیں، میں بھی ان کا کچھ لگتا ہوں اور چاہتا ہوں ان کو۔ پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی توجہ ہم چاہتے ہیں، ہر ایرے غیرے کی بات پر کون دل جلاتا ہے؟ ہاں یہ تو ہے۔ نیلو نے ہمیشہ کی طرح بات مان لی۔ نیلو، صبح ناسیہ باجی کو اپنے ہاں نہ لے آئے، کچھ رونق ہی رہے گی، تم تو نری بور ہو۔ ہاں ناسیہ باجی ایک تو خود زندہ دل ہے، دوسرے وہ یہاں ہوں تو شرمین، پنکی وغیرہ بھی ادھر آ جایا کریں گی۔ دونوں تو بس صبح ہونے کے انتظار میں تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ اس کے ہاں پہنچ گئے۔ وہاں بھی ابھی صبح کے کام نپٹائے جا رہے تھے۔ ناسیہ برتن دھو رہی تھی، خالہ اسکول جانے والے بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں سنبھال رہی تھی۔ ارے خیریت، اتنے سویرے؟ خالہ پریشان ہو گئی۔ گھبرائیے نہیں، ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں اور دوپہر کا کھانا بھی اپنے ہاں جا کر ہی کھائیں گے، ایرج نے شرارت سے کہتے ہوئے انہیں شانوں سے پکڑ کر برآمدے میں بچھے تخت پر بٹھا دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، میں نے اس لیے تھوڑی پوچھا تھا۔ خالہ بات سمجھ کر بھی وضاحت کر گئی۔ ناسیہ نے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار تو ضرور کیا، مگر حقیقتاً وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ بڑے بھائی کی رضا کے بغیر یہاں آئیں، مگر ظاہر نہیں کیا۔ کام چھوڑ کر ان کے لیے چائے بنانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تکلف رہنے دے باجی، ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں۔ نیلو اس کے پیچھے چھوٹے سے باورچی خانے میں آ گئی۔ لینے آئے ہو؟ مگر میں تو نہیں جا سکتی، وہ کچھ گھبرا کر بولی۔ ہاں میں تو پہلے ہی نیلو کو سمجھا رہا تھا، مصروف شخصیت ہے، آئے دن جلسے اٹینڈ کرتی ہیں، فیتے کاٹتی ہیں، ہمارے ساتھ کیسے جا سکتی ہیں؟ ایرج باورچی خانے کی دہلیز پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ جلسے اٹینڈ کرنے کے علاوہ اور بھی بہت کام ہوتے ہیں، امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی، سارا کام مجھ پر ہے، اور کچھ دنوں بعد میری پھپھو کے بیٹے کی شادی ہے، بہت کام ہے ان کے ہاں، شام کو مجھے ادھر بھی جانا ہے۔ خالہ کمرے میں تھیں اور ناسیہ جلدی جلدی کام گنوا رہی تھی۔ مبادا ماں آ جائے اور بھیج دے ان کے ساتھ ان کے ہاں، جس نے اسے کزن تو دور کی بات، بہن بھائی کی دوست کی حیثیت بھی نہ دی تھی۔ ٹھیک ہے باجی، پھر تو آپ کا جانا واقعی مشکل ہے۔ نیلو نے ناراض ہونا یا بدگمان ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ خلاف توقع ایرج بھی خاموش رہا۔ ناسیہ نے انہیں دوپہر کے کھانے پر روک لیا، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چھوٹے سے باورچی خانے میں گھسے رہے۔ خالہ نے بہت کہا ادھر کمرے میں آ کر بیٹھ جاؤ، مگر ہر مرتبہ اچھا جی کہنے کے باوجود نہیں اٹھے، ناسیہ کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جس روز بھیا واپس آئیں گے ہم بڑی سی پارٹی دیں گے، آپ ضرور آئیے گا، نیلو نے پرخلوص لہجے میں دعوت دی۔ کب آ رہے ہیں زمران؟ اس ماہ کی 28 کو، ہم 29 کو پارٹی رکھیں گے، اس روز تو شادی ہے میری پھوپھی زاد کی۔ اسے کوئی بہانہ نہیں بنانا پڑا کہ یہ سچ تھا۔ اوہ، تو ہم ایک دو روز آگے رکھ لیں گے۔ ارے نہیں، تم کہاں تک لیٹ کرو گے؟ تمہیں تو علم ہی ہے شادی کے بعد کتنی رسمیں ہوتی ہیں، میری پھوپھو کی کوئی بیٹی تو ہے نہیں، تمام کام مجھے سنبھالنا ہوگا، تم میری وجہ سے اپنا پروگرام خراب مت کرو۔ اس نے خوبصورت طریقے سے انہیں ٹال دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اسے دیکھ کر زمران کا موڈ بگڑ جائے۔ زمران واپسی پر ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر تحفے لے کے آیا۔ شرمین، پنکی نے اپنی پسند کی کچھ چیزیں ان سے پوچھے بغیر ہی لے لی، تو ایرج کو سخت غصہ آیا۔ کہہ دیا بھائی سے کہ آپ کے جانے کے بعد تو یہ عید کا چاند ہی ہو گئی تھی، ادھر آپ کی آمد ہوئی اور ادھر یہ رشتہ دار بھی آ ٹپکے ہیں۔ تم اب بتا رہے ہو جب وہ سب کچھ سمیٹ کر چلتی بنی ہے۔ چائے دیں بھیا، آخر کو رشتہ دار ہیں ہمارے، اتنی معمولی باتوں کو کیا دل میں رکھنا۔ نیلو بھیا کے مزاج سے واقف تھی، فوراً کہنے لگی۔ تب ایرج نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ بھیا اپنے لیے بھی کچھ لیا ہے یا صرف ہمارے لیے ہی شاپنگ کرتے رہے؟ لیا تو ہے بہنا، مگر سچی بات تو یہ ہے، ہر اچھی شے دیکھ کر یہی دل کیا ایرج یا نیلو کے لیے لے لوں۔ اس نے اپنے دائیں بائیں بیٹھے بھائی بہن کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ہم نے بہت مس کیا آپ کو، اور نیلو تو آپ کی آمد پر دعوت عام کا پروگرام بنائے بیٹھی ہے، جیسے کبھی اگلے وقتوں میں حاکم وقت شہزادے کے میدان جنگ سے کامیاب لوٹنے پر دیتے تھے۔ گڈ، پھر کب ہے یہ دعوت عام؟ زمران نے ہنس کر بہن سے پوچھا۔ جب آپ کہیں بھیا، میرا تو خیال ہے یہ فنکشن وغیرہ کا چکر رہنے دو، بس ہم تینوں پورا دن پکنک کے لیے رکھ لیں تو کیسا ہے؟ آئیڈیا برا نہیں، ایرج نے جھٹ کہا۔
हाँ, ये भी ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। इस तरह सारा वक्त हम ही आपके गिर्द रहेंगे, लोगों का जमघटा नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? एरिज ने पूछा। ये बाद में सेट कर लेंगे, फिलहाल ये बिखरी अशिया समेटो। जुमरान ने सामान की तरफ इशारा किया। और हाँ, तुम दोनों ये फैसला भी कर लो कि क्या क्या अपने लिए रखना है। कुछ ना कुछ मुझे दोस्तों की नजर भी करना है ना। ये कलर नासिया बाजी पर किस कदर सूट करेगा, है ना? नीलू स्वेटर का जायजा लेते हुए कह रही थी। वही साफ साफ क्यों नहीं कहती, उन्हें देना चाहती हो? एरिज ने स्वेटर उसके हाथ से लेते हुए कहा। उन्हें बतौर गिफ्ट दे दूं भैया? भाई तुम्हारी मर्जी है, उसने बेनियाजी बरती। ठीक है, ये तो उनके नाम हुआ, मैं कल ही उन्हें दे आऊंगी। हाँ मगर सुनो, अपनी तरफ से देना, मेरा नाम ना आए। जुमरान ये कहकर टीवी लाउंज की तरफ न्यूज़ देखने चल दिया। ओ गॉड, इनमें तो 1821 वाली शराफत के जरासीम मौजूद हैं शायद। कैसे कहा मेरा नाम ना आए? एरिज की हंसी नहीं थम रही थी। अच्छा, तो इसमें इतना खिलखिलाने की क्या बात है? नीलू ने बज़ाहिर बुरा मानकर कहा। हाँ यार, वाकई मकाम तो रोने का है ना, कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हमारे भाई मोहतरम नाम आए या ना आए के चक्कर में हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब चले नासिया बाजी की तरफ ये देने के लिए? मैं तो कहता हूँ रहने ही दो। ऐसे ही कभी दुनिया को ये मालूम हो गया कि ये तोहफा मेरे भाई समंदर पार से लाया था, तो मशरिक का मासूम बाहया लड़का बदनाम हो जाएगा। ओहो, तुम तो बात पकड़ कर ही बैठ जाते हो। मत जाना, मैं खुद ही दे आऊंगी। और फिर नीलू ने नासिया को गिफ्ट देने के बाद यह भी बता दिया कि भैया लाए हैं। मुझे आपके लिए अच्छा लगा, इसलिए ले आई। नासिया ये सुनकर लेना नहीं चाह रही थी, मगर नीलू के इसरार पर इनकार ना कर सकी। अलमारी में रख दिया, इस नियत के साथ के इस्तेमाल में नहीं लाएगी। हालांकि उसकी जुमरान से कोई दुश्मनी तो ना थी, मगर उसके रवैये ने जिंदगी में पहली बार नासिया को अपनी कम मायगी का एहसास दिलाया था, और ये बात उसके लिए गैर अहम ना थी। और हाँ, याद आया, ये कार्ड दिया है शर्मीन ने, उसकी बर्थडे है, कह रही थी मैं खुद भी आऊंगी, उसे मुबारकबाद देना और मेरी तरफ से और माजरत कर लेना, मैं शायद ना आ सकूं। आना तो होगा आपको, अगर ना आए तो मैं एरिज के साथ आ धमकूंगी। फिर ये तो आप जानती हैं, वो अपनी बात मनवा कर रहता है, जबरदस्ती भी कर लेगा। बेहतर यही है मेरी बात ही मान ले। नीलू ने तो बाकायदा धमकी दे डाली। तब उसने कह दिया कोशिश तो हर मुमकिन करूंगी आने की। आप टाल रही हैं, तब उसने वादा ही लिया। मगर नीलो के जाने के बाद वो यही सोच सोच कर परेशान होती रही कि महीने का आखिर है, घर का खर्च बमुश्किल पूरा हो रहा है। ऐसे में शर्मीन के शायाने शान तोहफा खरीदे तो किस तरह खरीदे? यही कुछ सोचकर वो नीलो से इनकार कर रही थी, मगर अपनी मजबूरी ना बता सकी थी। और अब जो नीलू एरिज के साथ ऐन वक्त पर आ धमकी, तो इनकार मुमकिन ही ना होगा। समझ में नहीं आ रहा था ये उलझन कैसे हल करे। फिर माँ से कह बैठी, घबराती क्यों हो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। फरत ने बेटी को दिलासा दिया। मगर अम्मी, कैसे? सब हालात तो मेरे सामने हैं। ये मेरा दर्द सर है बेटी, फिक्र ना करो, शर्मीन आए तो इनकार मत करना। और उसने माँ की हिदायत पर अमल किया, मगर शायद नीलू और एरिज को यकीन नहीं था, जो खुद गाड़ी लिए आ पहुंचे। जब वो शर्मीन के यहाँ पहुंची तो वहां रंगो नूर का तूफान उमड़ आया। वसीओ अरीज लॉन में कहकहे उबल रहे थे। मर्द और जन हर फिक्र से आज़ाद खुशगपियों में मशगूल नजर आते थे। लहजा भर को कदम लड़खड़ा गए। वो भला ऐसे माहौल की आदी कहाँ थी? बड़ी सी स्याह चादर में लिपटी गेट से जरा फासले पर तमाशा देख रही थी। बाजी, अंदर चलकर चादर उतारें और लाइट मेकअप कर लें। नीलू ने हाथ पकड़कर चौंका दिया। नहीं नीलू, मेकअप तो रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे पता था आप इनकार करेंगी, मगर ये तो जरूरी है, गुजारा नहीं इसके बगैर। बस थोड़ा करवा लें, वैसे भी रात को डार्क मेकअप चलता है, आप तो सादा ही लगेंगी। वो कुछ कंफ्यूज हो रही थी, फिर कुछ नहीं बोली, उसके साथ चलती गई। फिर वो मुकम्मल तौर पर नीलू के रहमो करम पर थी, यानी उसके सामने बैठी मेकअप करवा रही थी। अब अब देखिए अपना आप। नीलू ने उसे कदआदम आईने के सामने ला खड़ा किया तो वो खुद भी चौंक गई। बेशक बहुत निखार आ गया था उसके नमकीन रूप पर। दबे सहमे तबके से मुतल्लिक होने के बावजूद वो खासी पुरएतमाद थी। यही वजह थी कि वो अब घबराहट पर काबू पाकर मेहमानों में आ गई थी। वो अनीला की चंद दोस्तों के पास खड़ी थी। जैसे ही वो महफिल में दाखिल हुआ, सब लोग अपनी बातें भूलकर उसकी जानिब उठ चुके थे।
नासिया ने इतने मजमे में देखा जरूर, मगर कदम मजबूती से जमाए अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे कंपनी देने वाली तमाम लड़कियां अब जुमरान आबदी के गिर्द खड़ी थीं। ये सब चंद मिनट के लिए हुआ, मगर उसे लगा जैसे वो कई घंटों से भरी महफिल में अकेली खड़ी है, और जुमरान आबदी की सुर्खी माइल ब्राउन मसहूर कुन आंखें उसकी हैसियत और तन्हाई पर हंस रही हैं। ये फकत नासिया का एहसास था। दूसरी जानिब जब ज़ुमरान अब्दी की निगाह गैर इरादी तौर पर उसकी जानिब उठ गई तो उसे यहाँ पाकर उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरत थी। इसे किसने बुलाया है? वो होले से शर्मीन से पूछ रहा था। मम्मी ने। हमसे ज्यादा इनकी दोस्ती है नासिया से। उसने एक अदा से पेशानी पर बिखरे बालों को झटक कर कहा। थैंक्स गॉड, आज ड्रेस तो बेहतर ही है इसका। जुमरान ने जरा तफसीली नजर डालकर दिल में कहा कि ये अंदेशा तो था ना कि जाने कब नीलू अपनी चहेती कज़न को मेहमानों से मुतारिफ कराने लगे। नासिया का ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक पार्टी इख्तिताम को पहुंच जाएगी, मगर यहाँ पर रात के आधा सफ़र तय करने तक ऐसे कोई आसार नहीं थे, और उसे घर वालों की परेशानी का ख्याल सता रहा था। दिल में पार्टी के जल्द अज जल्द इख्तिताम की दुआ मांग रही थी। पेशावर सिंगर्स के बाद शौकिया गुलकारों को दावत दी गई, जिनमें अक्सरियत ने बहुत बोर किया। नासिया, तुम भी कुछ सुनाओ, निमो ने फरमाइश की। मुझे भला गाना कहाँ आता है? उसने पीछा छुड़ाने को कहा। मुझसे बहाने तो मत बनाओ तुम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम बहुत अच्छा गाती हो। फिर तो नीलू, शर्मीन के अलावा यहाँ वाकिफ बनने वाली लड़कियां भी उसे उकसाने लगी, तो चंद और लोग भी मुतवज्जा हो गए और उसके बार बार इनकार पर दिलचस्पी से ये मंजर देखने लगे। कमाल है मिस, आप जुमरान आबदी जैसे बाकमाल आर्टिस्ट की कज़न होने के बावजूद इस तरह बिहेव कर रही हैं। जाने ये किसने कहा था? नासिर तैयब की निगाहें आवाज के ताक़ुब में उठने के बजाय जरा फासले पर मौजूद जुमरान आबदी के पुरगरूर चेहरे की जानिब उठ गई। आसार से जाहिर था ये बात कुछ पसंद नहीं आई। जल्द ही तस्दीक भी हो गई। कज़न होने से क्या होता है साहब, ये तो अपने अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी की बात होती है। फिर वो नीलू से मुखातिब हुआ। छोड़ो नीलू, क्यों तंग कर रही हो बेचारी को? तुम्हारे कहने पर मान भी जाएं तो इतने लोगों में आवाज़ कहाँ निकलेगी इनकी? नीलू तो क्या, नासिर तैयब के अलावा कोई भी लहजे में छुपा तंज ना जान सका। नासिया बाजी, अब उठ भी जाएं, चले मैं आपका साथ देता हूँ। एरिज ने उसके गुस्से और बेबसी से मामूर चेहरे पर निगाह किए बगैर कहा। नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। कहाँ तो वो मान ही ना रही थी और अब बहुत एतमाद से उठ खड़ी हुई। उसके इतनी देर इनकार ने अहमियत में इजाफा कर दिया था। सभी उसकी आवाज़ सुनने में दिलचस्पी रखते थे। बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, हुआ चराग तो घर ही जला गया एक शख्स। उसे होट करने के इरादे से खड़ा जुमरान आबदी अब वाह वाह के शोर में खामोश था। पलट सकूं मैं न आगे ही बढ़ सकूं जिस पर, मुझे ये कौन से रास्ते लगा गया एक शख्स। मोहब्बतें भी अजब, उसकी नफरत भी अजब, मेरी तरह का ही मुझ में समा गया एक शख्स। खुला ये राज के आईना खाना है दुनिया, और इसमें मुझको तमाशा बना गया एक शख्स। गजल के इख्तिताम पर देर तक तालियां गूंजती रहीं। इसी शोर में वो अपनी सीट पर आ बैठी। जानती थी जुमरान जरा फासले पर उसकी बाएं जानिब मौजूद है, मगर उसकी जानिब देखकर वो उसे जताना नहीं चाहती थी। ये बात उसकी फितरत के खिलाफ थी। ये दुरुस्त था कि जुमरान के एक फिक्र ने उसकी ना को हाँ में बदल दिया था, और वो जो एक बोल अदा करने पर घबरा रही थी अब पूरी गजल सुना चुकी थी। मगर अब दादो तहसीन समेट कर गर्दन अकड़ा लेना उसके बस से बाहर था। वो जान ही न सकी। उसे सीट की जानिब आते देखकर जुमरान ने यह सोचकर कि अब वो उसकी जानिब जरूर देखेगी, रुख मोड़ लिया था, और अपनी एक ऐसी फैन से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था जिसे वो आगाज तकरीब से इग्नोर करता आया था। एरिस प्लीज मुझे घर छोड़ाओ। तकरीब के खात्मे पर बावजूद इसके कि रात आधा सफर तय कर चुकी थी, वो घर जाना चाह रही थी। कुछ टाइम का भी अंदाजा है आपको? हाँ, मगर अम्मी परेशान हो रही होंगी। जी, और इतनी देर मजे से बैठे रहने के बाद अब आपको उनका ख्याल सताने लगा है। अब तो बिल्कुल नहीं जा सकती आप। देखो प्लीज एरिज, तुम तो अम्मी की जल्द घबरा जाने वाली तबीयत से वाकिफ हो। वो हकीकत में जुमरान के यहाँ जाना नहीं चाह रही थी।
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں خالہ جان سے اجازت لے آیا تھا اور اب آپ کو یہ رات تو ہر صورت میں ہمارے غریب خانے پر بسر کرنا ہوگی۔ مگر دیکھو نا، یہ بہانہ بیکار گیا۔ تو وہ کچھ اور کہنے لگی۔ اگر مگر چھوڑیں، چلے ہمارے ساتھ، ایرج نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ باجی پہلے بھی تو ہمارے ہاں رہتی ہیں آپ۔ نیلو اس کی ہچکچاہٹ پر حیران تھی۔ نیلو، میں تو گھر جا رہا ہوں، تم لوگ آتے رہنا۔ قریب سے گزرتے ہوئے زمران آبدی نے بے نیازی سے کہا۔ رکیں تو بھائی جان، ہم بھی آ رہے ہیں، ایرج نے پکارا۔ اچھا پھر جلدی کرو۔ وہ برا سا منہ بنا کر رک گیا۔ چلے نا باجی۔ اور اب کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ شرمین کے گیٹ سے ان کے گیٹ کا فاصلہ چند گز کا تھا۔ یہ فاصلہ ایرج نے اور نیلو نے اس کی آواز کی تعریف کرتے ہوئے کاٹا، جبکہ زمران ان سے چند قدم آگے ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں دیے یوں چلا جا رہا تھا جیسے اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے رفتار سست کر دی اور ان کے برابر آ گیا۔ او گاڈ، وہ بلیو ساڑی والی تو جان کو آ گئی تھی۔ کون بلیو ساڑی والی؟ زمران کے پر نیلو پوچھنے لگی۔ ارے وہی مشہور صنعت کار ثناءاللہ دختر نیک اختر، ویسے بے حد سوشل لڑکی ہے، محفلوں کی جان سمجھی جاتی ہے اور اپنی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہے اسے، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ خاصا دوستانہ ہے۔ زمران، جو ان دونوں سے کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا بلکہ بہن بھائی کے سامنے لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے بھی محتاط رہتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ نازیہ کی اتنی زیادہ تعریف سے باز رہیں، بھولے جا رہا تھا۔ بظاہر جس لڑکی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اپنی کزن بتاتے ہوئے کترا جاتا تھا، اسے سنانے کے لیے وہ ایک صنعت کار کی بیٹی کا ذکر لے آیا تھا، ورنہ دونوں کا دھیان بٹانے کو اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی تھیں، مگر وہ جانے کیوں اس کم مایہ سی لڑکی پر اپنی اہمیت واضح کرنا چاہتا تھا۔ نازیہ بالکل خاموش ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی، مگر چپ رہنے سے کان بند نہیں ہو جاتے۔ زمران جانتا تھا وہ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ سن رہی ہے اور یقیناً امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ نازیہ پر تو ایسی بے تکی باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ البتہ زمران کے بھائی بہن خاصے حیران تھے اس کی گفتگو پر، بلکہ انہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر خاموش تھے۔ اس روز کے بعد کافی دن تک نہ تو نازیہ ادھر گئی، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ادھر آ سکا۔ شرمین اور زبیر اپنے ماموں کے ہاں کوئٹہ چلے گئے تھے اور ان کی ممی آج کل بیمار تھیں۔ یوں ایرج اور نیلو کا پڑھائی کے بعد سارا فالتو وقت ادھر ہی گزرتا، خاص طور پر نیلو کا۔ پنکی نے جانے کیوں آنا جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا اور نیمو خود میں مگن رہنے والی مغرور قسم کی شے تھی۔ ایرج نے ایک دو مرتبہ اس سے پنکی کے متعلق پوچھا اور ہمیشہ یہی جواب ملا کہ ذرا کام سے گئی ہے۔ آج اس بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ شام کو گیم سے واپسی پر اس نے کئی مرتبہ پنکی کو نک سک سے درست کہیں جاتے دیکھا تھا۔ نازیہ کے ہاں درس تھا، اس نے ان سب کو مدعو کیا تھا، مگر شرمین کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پنکی کی والدہ ایک اور تقریب میں مدعو تھی اور نیمو پنکی کی اپنی مصروفیات تھیں۔ نیلو کے علاوہ کوئی بھی نہ جا سکا۔ نیلو کو ایرج کی منتیں کرنے کے بعد وہاں جانا نصیب ہوا۔ پلیز اب واپسی پر بھی لے آنا۔ کوئی نہیں، مجھے اپنے دوست کے ہاں ولیمہ کرنے جانا ہے، تم خود ہی آتی رہنا۔ اس نے شانے اچکائے۔ میں کس کے ساتھ آؤں گی بے وقوف؟ وہ جھلا کر بولی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، اس نے اس کے غصے کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر تم نہ آئے تو گھر آ کر میں تمہارا سر توڑ دوں گی، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا بدتمیز، پھر بھیا کو فون کر دینا، وہ لینے آ جائیں گے۔ اگر ٹائم ملا تو کر دوں گا، تم خالہ جان کو سلام کہنا۔ اس نے بائک آگے بڑھا دی تو وہ اسے کوستی ہوئی اندر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو لگا ایک دنیا کی لڑکیاں یہاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کے ماحول سے بہت مختلف ماحول میں رہنے والی لڑکیاں، جو نیلو کو بہت سادہ لگ رہی تھی، اسے دلچسپی اور تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ نازیہ نے ان کا تعارف اس سے کروایا، شرمین وغیرہ کے متعلق پوچھا اور نیلو نے سب کچھ دہرا دیا۔ میری طرف سے آنٹی کا حال پوچھنا، آپ خود آنا، آپ پہلے ہی اتنے روز آئی نہیں، میں تو خود آ جاتی اگر آنٹی بیمار نہ ہوتی۔ یہ بتاؤ ایرج اندر کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات پلٹ دی تو وہ بھی جھٹ سے اسے ایرج کی حماقتوں کی داستانیں سنانے لگی۔ درس کی مقدس محفل کے اختتام پر خواتین تو کمرے میں ہی جا بیٹھی باتیں کرتی رہیں، لڑکیاں برآمدے اور صحن میں لگے آم کے پیڑ تلے آ بیٹھیں۔
تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ ناسیہ نے کھولا تو سامنے زمران کو دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی۔ نیلو کو بلا دو، کی رنگ انگلی میں گھماتا ہوا روکھے لہجے میں مخاطب تھا۔ آپ اندر تو آئیں۔ وہ اخلاقیات نہیں بھولی تھی۔ راستہ چھوڑ کر وہ بیٹھک کی جانب بڑھی تو اسے اندر آنا پڑا کہ گرمی بلا کی تھی، زیادہ دیر تپتے سورج تلے کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ صحن میں کھڑی لڑکیوں نے اسے دیکھ کر آپس میں کچھ کہا جسے وہ سن تو نہ سکا، البتہ یہ اندازہ ضرور ہوا کہ وہ اس کی آمد پر حیران ہے۔ ناسیہ اسے بٹھا کر امی اور نیلو کو اطلاع دینے چلی گئی۔ زمران نے پرانے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کمرے پر نگاہ ڈالی، پھر گرمی کا اثر ذرا کم کرنے کو شرٹ کے کھلے بٹنوں میں ایک اور کا اضافہ کر دیا۔ ناسیہ پنکھا آن کر کے گئی تھی، مگر پرانا پنکھا ہوا سے زیادہ آواز دے رہا تھا۔ خالہ نے اندر آتے ہی اس کی بالائیں لیں، پیشانی پر بوسہ دیا اور حال احوال دریافت کرنے لگی۔ وہ بھی معقولیت سے جواب دیتا رہا، جبکہ دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ جلدی سے نیلو آ جائے اور اس جہنم سے جان چھوٹے۔ اچھا بیٹے، میں ذرا اندر ہو آؤں؟ بہت سی خواتین ابھی بیٹھی ہیں۔ جی ضرور آنٹی۔ وہ کون سا ان کی محبت میں فنا ہو رہا تھا، جھٹ کہہ دیا اور نیلو کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کے بجائے ناسیہ آ گئی، ٹرے اٹھائے ہوئے، گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے منہ سے کچھ کہے بغیر تھام لیا۔ اے ناسیہ، یہ جو ابھی ابھی اندر گیا ہے، یہ اداکار زمران آبدی ہے نا؟ کوئی بلند آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یوں بھی چھوٹے سے آنگن میں ہونے والی تمام گفتگو اس تک پہنچ رہی تھی۔ وہی ہے۔ اس نے ناسیہ کا نارمل لہجہ محسوس کیا۔ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تمہارا کیا لگتا ہے؟ پہلے تو یہاں کبھی نہیں آیا؟ بڑھ چڑھ کر سوال ہو رہے تھے۔ نیلو کا بھائی ہے، اسے لینے آیا ہے۔ ناسیہ طیب کا یہ کہنا گرم موسم کو مزید تپا گیا۔ یعنی اس لڑکی کو مجھ سے کوئی تعلق رکھنا بھی گوارا نہیں، جبکہ شرمین وغیرہ میرا ذکر اپنی فرینڈ سے کرنا نہیں بھولتی۔ مجھے ان سے ملواتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں۔ نیلو کا بھائی ہے تو تمہارا بھی رشتہ دار ہوا کہ نہیں؟ ہاں ہوا، مگر رشتہ داریاں تو ملنے جلنے سے قائم رہتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کوئی زیادہ آنا جانا نہیں ہے۔ البتہ نیلو اور اس کا چھوٹا بھائی ملنسار طبیعت کے ہیں۔ زمران نے گلاس میز پر پٹک دیا۔ تمہیں غرور کس بات کا ہے؟ کیا سمجھتی ہو خود کو جو اتنا اکڑتی ہو؟ مگر میں تم سے اپنا آپ منوا کر رہوں گا۔ ایک نہ ایک دن تمہیں مجھے ماننا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے دل اور ذہن کے خلاف ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ ناسیہ کا اس کی جانب سے اتنا غیر جذباتی رویہ اسے جوش دلا گیا کہ اس کے خیال کے مطابق یہ اس کی حد تک تھی۔ یہ سب سوچ کر اس نے میز پر دھرا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا کہ اب اسے بگڑا موڈ بحال کرنا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد نیلو کے ساتھ ساتھ خالہ بھی اندر آئیں تو وہ بڑے مطمئن انداز سے مسکرا دیا۔ نیلو، واپسی کا ارادہ بھی ہے یا خالہ کی محبت میں بھائی کو بھول چکی ہو؟ لہجہ معمول سے کہیں زیادہ خوشگوار تھا۔ چلیں بھیا، میں تو انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ وہ جو گرم دوپہر میں اسے ڈسٹرب سمجھ کر پریشان تھی کہ جانے بھائی کس موڈ میں تشریف لائیں گے، ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اچھا آنٹی، اب اجازت دیں، پھر کسی روز آئیں گے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں انتظار کروں گی تم لوگوں کا۔ وہ کہاں ہے تمہاری باجی؟ انہیں بھی بتا دو، چلتے ہیں۔ وہ ابھی زمران نے بات مکمل ہی کی تھی کہ ناسیہ آ گئی۔ جا رہی ہو نیلو؟ پھر کب آؤ گی؟ اب آپ کی باری ہے۔ زمران کا یہ کہنا اور اتنی اپنائیت سے کہنا اسے حیران کر گیا، مگر کہا کچھ نہیں، اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر کب آ رہی ہیں آپ باجی؟ نیلو نے پوچھا۔ میں جلد بھیجوں گی اسے۔ ناسیہ کے کچھ کہنے سے پہلے اس کی امی نے کہہ دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دنوں تک زمران آبدی کے اچانک بدل جانے والے رویے پر حیران ہوتی رہی۔ زمران نے اپنا آپ منوانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ کسی طور بھی مثبت نہیں کہلا سکتا تھا، مگر خود پسندی اور جذباتیت کی روح میں بہہ کر وہ ایک لمحے کو بھی اس گھٹیا پلاننگ پر شرمندہ نہیں ہوا تھا، بلکہ طبیعت اور بھی جولائی پر تھی۔ ایک معصوم لڑکی کے جھکے سر کو تصور کی نظر سے دیکھ وہ خود کو فاتح عالم محسوس کر رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی رگوں میں خون کی گردش کو تیز اور چہرے کو چمک دے جاتی کہ اب وہ دن دور نہیں جب ناسیہ نہ صرف دل بلکہ زبان سے بھی اس کی سحر انگیز شخصیت کا اعتراف کرے گی۔ حسب وعدہ فرحت نے ناسیہ کو جلد ہی ان کے ہاں بھیج دیا۔ جب وہ آئی تو ایرج اور زمران گھر پر نہیں تھے۔ نیلو سے باتیں ہوتی رہیں۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی بھی آ پہنچے۔ ایرج تو خیر اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہی تھا۔ زمران نے شاید پہلی مرتبہ
اسے اپنے ہاں دیکھ کر کھلے دل سے سواگت کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ نارمل لہجے میں کہتی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید بہن بھائی نے سمجھایا ہے جو اس کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ نیلو پلیز چائے کا انتظام کرو، میں کپڑے چینج کر کے آ رہا ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، نیلو اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے آیا تو یہاں چائے کے ساتھ ساتھ شرمین بھی موجود تھی، مگر زمران نے اسے دیکھ کر کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہی ہر بات پر اسے مخاطب کر کے کرتی رہی۔ تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ اس کی بے تحاشا ہنسی سے گھبرا کر زمران نے پوچھا۔ یہاں بیٹھے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کبھی اتنا تو ہوا نہیں کہ 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح مگر آ کر اپنی آنٹی کا حال ہی پوچھ لو۔ اور تمہیں تو جیسے بہت فکر ہے ان کی، جو کبھی کوئٹہ چل پڑتی ہو کبھی مری، اور شہر میں ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہو۔ سارا ٹائم انہیں ہی تو دیتی ہوں، کتنے دنوں سے کہیں گئی بھی نہیں۔ اب جو یہاں آ کر جم گئی ہو، اسے کیا نام دو گی؟ اگر تمہیں پسند نہیں، بور ہو رہے ہو میری موجودگی سے، تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ زمران فوراً اٹھ کر روک لے گا، مگر وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا چائے پیتا رہا تو اپنی انا کا پاس رکھنے کو اسے جانا پڑا۔ شاید ناراض ہو گئی ہے، نیلو نے فکر مند ہو کر کہا۔ یہ ایسی ہستی نہیں ہے، یہ پھر موجود ہوگی سر کھانے کو۔ اس نے اتنی بیزاری سے کہا کہ نیلو جو شرمین کے پیچھے جانے لگی تھی، بھائی کا موڈ دیکھ کر واپس آ گئی۔ پنکی اور نمو کیسی ہیں؟ ناسیہ نے پوچھا۔ پنکی کے بال سفید ہو گئے اور نمو اونچا سننے لگی ہے، ایرج نے کمال سنجیدگی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ ناسیہ گھبرا گئی، جبکہ نیلو اور زمران بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ کے خیال سے انہیں اب تک کچھ ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ٹھاک ہی ہیں دونوں۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ ناسیہ بھی ہنس دی۔ اس روز ناسیہ نے خاصا وقت ان کے ہاں گزارا، مگر زمران کی موجودگی میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکیں۔ ایرج ہی بولتا رہا یا پھر زمران۔ ناسیہ اور نیلو نے آج صرف سننے پر اکتفا کیا۔ جب شام گہری ہونے لگی تو وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں باجی، میں چھوڑ آتا ہوں۔ ایرج اس کے کہے بنا ہی تیار ہو گیا۔ تم کبھی بھول کر پڑھ بھی لیا کرو ایرج، میں نے اسی طرف جانا ہے، انہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ زمران کے کہنے کی دیر تھی، ایرج خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ ایرج کی بات دوسری تھی، وہ زمران کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے اپنے کام سے ادھر جانا تو ہے ہی، پھر اسی بہانے خالہ جان کو سلام کر لوں گا۔ وہ اس کی سنے بغیر باہر نکل گیا تو کوئی سبب نہ پا کر اسے بھی تکلید کرنا پڑی۔ گفٹ پسند آیا تمہیں؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہی اس نے برابر میں بیٹھی ناسیہ سے پوچھا۔ کون سا گفٹ؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ نیلو کے ہاتھ بھیجا تھا میں نے تمہیں، وہ شاید دینا بھول گئی۔ وہ تحفہ جس کے لیے کبھی اس نے کہا تھا دیتے ہوئے میرا نام نہ لینا، اب اس کی طرف سے ہو گیا تھا۔ ہاں وہ مل گیا تھا، ویسے نیلو نے نہیں بتایا کہ آپ کی طرف سے ہے، میں تو یہی سمجھی کہ نیلو دے رہی ہے، اس لیے رکھ لیا تھا۔ وہ کچھ الجھی سی کہنے لگی تو زمران آبدی نے محسوس کیا جملوں کی ترتیب تھوڑی غلط ہو گئی ہے، یہ فقرہ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد زبان پر لانا مناسب ہوتا۔ چلو خیر ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا اسے۔ خالہ کو میں نے اس روز عرصے بعد دیکھا تھا، صحت پہلے سے بہت ڈاؤن محسوس ہوئی، خیال رکھا کرو ان کا۔ تم شاید سمجھ نہیں سکتی والدین کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں دیکھو یہ نعمت کھو کر بے قیمت پانی کی طرح ہو گئے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود ہماری تکلیف کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرنے والے جا چکے ہیں، ہر سراب کو حقیقت جان کر اس کی جانب لپکتے ہیں۔ یہ آنٹی فرخندہ، پنکی کی ماما، اور آنٹی نیر، شرمین کی ماما کو میں خوب سمجھتا ہوں، اپنے مطلب کی ہیں، مگر پھر بھی ان سے تعلق جوڑے ہوئے ہوں۔ بات کرتے ہوئے ایک نظر ناسیہ پر ڈالی تو احساس ہوا پہلی ہی کوشش میں خاصا کامیاب ہو چکا ہے کہ وہ آنکھوں میں ہمدردی کے جذبات لیے اس کی بات غور سے سن رہی تھی۔ ہاں نیلو بھی اس کمی کو شدت سے محسوس کرتی ہے، مجھ سے گھنٹوں پرانی باتیں کرتی رہتی ہے، میں بہلانے کی کوشش تو کرتی ہوں، مگر میں خود بھی محسوس کرتی ہوں اس درد کی دوا تسلی دلا سے نہیں ہے۔ اچھا نیلو اس حد تک محسوس کرتی ہے، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے انہیں ہر خوشی اور سکون مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بہن کی حالت پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگا۔ آپ سے بہت پیار کرتی ہے وہ، اور آپ نے بہن بھائی کے لیے خود کو جس طرح وقف کر رکھا ہے اس کا اسے پورا احساس ہے۔ قدر کرتے ہیں ایرج اور نیلو آپ کے اس جذبے کی۔ باقی کا سفر
فاصلہ اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے کٹا۔ اب صرف گھر کے دروازے کے آگے اتارا بلکہ خود بھی خالہ اور خالو کو سلام کرنے اندر آیا۔ رات بھیگتے پر جب وہ سوسائٹی کے مختلف تقاضے نبھا کر گھر لوٹ رہا تھا تو ذہن میں اپنی اور ناسیہ کی گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا اس نے جو کچھ اپنے بارے میں ناسیہ سے کہا تھا وہ صرف لفاظی نہیں تھی، واقعی وہ والدین کی کمی محسوس کرتا تھا، مگر دنیا کے بکھیڑوں میں الجھ کر یہ درد دل میں دبا رہا تھا، کبھی اظہار کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ لیکن آج اس نے جو کچھ کہا، پہلے پہل تو بے شک ڈرامہ تھا، مگر بعد میں اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بنا کسی منصوبے کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر آواز میں ڈھلے تھے۔ یاد ہے تم دونوں نے میری وطن واپسی پر پارٹی کا پروگرام بنا رکھا تھا؟ جی اچھی طرح یاد ہے بھیا، اور آپ نے کہا تھا پارٹی وارٹی چھوڑو، ہم تینوں دن کا ایک حصہ کسی اچھے سے مقام پر گزاریں گے۔ نیلو کو سب یاد تھا۔ پھر کیا خیال ہے آئندہ ویکینڈ پر تمہیں لے نہ چلوں؟ ضرور بھائی، ہم تو اس لیے چپ رہے تھے کہ آپ بزی ہیں، شاید ٹائم نہ دے سکے۔ نہیں ایرج، تمہاری کسی بات سے میں نے کب انکار کیا ہے؟ بس تم لوگ تیار رہنا، اور یاد رکھو تم دونوں کے لیے میرے پاس بہت ٹائم ہے۔ تھینک یو بھیا، وہ دونوں بے اختیار بولے۔ پلیز شرمین اور پنکی وغیرہ کو مت آفر کرنا ساتھ چلنے کی، اس نے تنبیہ کی۔ ہمارا ایسا کوئی پروگرام نہیں، ویسے بھی شرمین کی آنٹی لندن سے آ رہی ہیں، وہ ان کی موجودگی میں کہیں بھی جانے پر راضی نہ ہوگی، اور رہی پنکی تو وہ ادھر کم ہی آتی ہے، ویسے میں نے کئی مرتبہ اسے توقیر کے ساتھ دیکھا ہے۔ توقیر وہی جو پنکی کے خالہ زاد ہیں؟ ایرج کی بات سن کر نیلو نے پوچھا۔ ہاں وہی، پہلے تو آنٹی فرخندہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، مگر جب سے وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوا ہے ویلیو بڑھ گئی ہے اس کی۔ ایرج کی معلومات خاصی اچھی تھیں۔ زمران نے خود بھی پنکی کو کئی مرتبہ ریسٹورنٹ، پارک اور شاپنگ سینٹرز میں توقیر کے ساتھ دیکھا تھا، اور اس مرتبہ اسے پنکی پر غصہ آیا تھا جو اپنے اس لوز کیریکٹر کزن کو اتنی اہمیت دے رہی تھی۔ شاید زمران کے طرز عمل سے مایوس ہو کر اس نے یہ راہ اپنائی تھی جو سراسر گھاٹے کی تھی۔ وہ اسے ٹوکنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مگر سوچ ضرور ذہن پر ابھرتی کہ انکل اور آنٹی کے غلط انتخاب پر اسے سمجھاتے کیوں نہیں۔ ناسیہ باورچی خانے میں بری طرح مصروف تھی جب تینوں نے دھاوا بول دیا۔ سب کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلیں، ایرج نے آتے ہی آرڈر دیا۔ مگر کہاں چلوں؟ وہ سل پر قیمہ پیستے ہوئے بولی۔ ہم لوگ پکنک پر جا رہے ہیں، سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لیں۔ زمران نے لب کھولے، مگر میں تو بہت مصروف ہوں۔ اتنے خلوص سے دی گئی دعوت ٹھکراتے ہوئے وہ شرمندہ ہو کر کہہ رہی تھی، کیا مصروفیت ہے آپ کی، چھوڑیں اور چلیں ہمارے ساتھ۔ نیلو نے کچھ سننے سے انکار کر دیا۔ آج تو واقعی نہ جا سکے گی، بچوں کے اس کی پھپھو ابھی کچھ دیر بعد ہمارے ہاں آ رہی ہیں، ناسیہ کے والد نے بتایا۔ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی نا کچھ عرصہ پہلے، تو اب ہم نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے، دوپہر کو آ رہے ہیں وہ لوگ۔ خالہ نے بھی وضاحت کی، اور زمران آبدی دل ہی دل میں اپنی ناکامی پر سلگ کر رہ گیا کہ جس کے لیے اتنا کھڑاگ کیا تھا وہ سرے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ اب تو دل یہی چاہ رہا تھا یہیں سے گھر کی راہ لے، مگر بہن بھائی کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکا تھا۔ اسے نہ صرف ان کے ساتھ جانا تھا بلکہ ان کی خاطر موڈ بھی خوشگوار رکھنا تھا، جو اس جیسے بندے کے لیے کوئی آسان بات نہ تھی، مگر اپنے پیاروں کے لیے تو بڑی سے بڑی قربانی ہنستے مسکراتے دی جا سکتی ہے۔ یہ تو صرف موڈ خوشگوار رکھنے کی بات تھی۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس نے خود کو تسلی دی اور گاڑی کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا۔ زمران کی یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کچھ زیادہ ہی لمبی ہوتی جا رہی تھی کہ ناسیہ طیب کے اندازے سے کہیں زیادہ بلکہ اندازے سے الٹ ثابت ہو رہی تھی۔ ان کے ہاں آتی تھی تو اس کی باتوں کا جواب اپنائیت سے دیتی، اور جب وہ ان کے یہاں آ جاتا تب بھی اس کا لہجہ شگفتہ ہی ہوتا، مگر نازیہ کی جانب سے اپنے لیے جو توجہ اور محبت بھرا لہجہ وہ چاہ رہا تھا اس کا نشان دور دور تک نہ تھا۔ حالانکہ اپنی طرف سے شائستگی کی بکل مار کر جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا، مگر لگتا تھا آج کی طرح کل بھی لڑکی لوہے کے چنے ثابت ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اپنے منہ سے آئی لو یو کہہ کر اسے متوجہ کرے، اس کی تو بس اتنی خواہش تھی کہ نازیہ کی نگاہوں میں اسے دیکھتے ہی چراغ جلنے لگیں۔ اس کیفیت کے آتے ہی زمران کی شکست کو ایک جست میں فتح میں تبدیل ہو جانا تھا۔
مگر اس منزل کا نشان ابھی دور دور تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس شام وہ ناسیہ کے والد کے ساتھ ملکی سیاست پر تبصرہ کر رہا تھا۔ قریب ہی چارپائی پر فرحت بیٹھی بانجے کی باتیں بڑے غور اور دلچسپی سے سن رہی تھی، جو قطعاً ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو صرف ان کی صورت دیکھنے آ بیٹھی تھی، جو برسوں بعد خالہ کے ہاں آنے لگا تھا۔ ان سادہ دل لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، مزیدار چائے اور دیگر لوازمات سے لطف اٹھاتے ہوئے، زمران نے ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی ذرا سی ضد کی خاطر ان بیچاروں کی آبرو اور زندگی کی واحد خوشی مٹی میں ملانے پر تل گیا ہے، جبکہ یہ سادہ دل اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتے۔ جس وقت وہ گھر آیا تو شام کافی گہری ہو چکی تھی۔ نیلو اور ایرج عام طور پر اس وقت لان میں ہی موجود ہوتے تھے، مگر آج یہاں کوئی نہ تھا۔ وہ وسیع لان عبور کر کے اندر آ گیا۔ ہیلو زمران صاحب، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ سامنے صوفے میں دھنسے توقیر نے اٹھ کر سواگت کیا، مگر اسے اور نیلو کو یہاں اکیلا دیکھ کر اس سے تو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ بھیا، کب سے انتظار کر رہی تھی میں آپ کا۔ ایرج بھی ابھی تک نہیں پلٹا۔ وہ تو اچھا ہوا جو پنکی اور توقیر بھائی آ گئے، ورنہ… اچھا، پنکی بھی آئی ہے؟ وہ جو چلتے چلتے رک گیا تھا، یہ کہہ کر اس کے قریب آ گیا۔ میرے بیڈ روم میں ہے، میں نے نئی پینٹنگ خریدی تھی نا، وہی دیکھنے گئی ہے۔ ہائے زمران، کب آئے تم؟ پنکی پنک سوٹ میں واقعی پنکی بنی آ پہنچی۔ ابھی ابھی آیا ہوں، تم بیٹھو۔ نہیں، دراصل مجھے اور توقیر کو بازار جانا ہے، کچھ شاپنگ کرنے کے لیے۔ پھر وہ دونوں رکے نہیں، بائے بائے کرتے چلتے بنے۔ کیوں آئے تھے یہ دونوں یہاں؟ ان کے جاتے ہی اس نے بہن سے پوچھا۔ اسی پینٹنگ کے سلسلے میں کہہ رہی تھی، تم نے نیمو سے بہت تعریف کی تھی، سوچا میں بھی دیکھتی چلوں۔ چلو چھوڑو اس بات کو۔ توقیر کی یہاں موجودگی کی کڑواہٹ اب چونکہ کم ہو گئی تھی، اس لیے وہ عام موضوعات کی طرف آ گیا۔ دن ہفتوں کا سفر طے کر کے مہینے، اور پھر مہینے سے مہینوں میں ڈھلنے کا سفر طے کر رہے تھے۔ اب ناسیہ اب بھی اسی مقام پر تھی جہاں پر زمران نے اسے پہلے پہل دیکھا تھا، مگر وہ یہ محسوس نہ کر سکا کہ شاید زیادہ شدت سے نہ جان سکا کہ وہ دھیرے دھیرے نامحسوس طور پر اپنی جگہ سے سرک رہا تھا۔ کام نپٹاتے ہی اسے ناسیہ کے ہاں جانے کی بے چینی ہوتی ہے، اور وہ بظاہر اسے اپنا اسیر بنانے چل پڑتا ہے، اور وہاں اس چھوٹے سے نیچی چھتوں والے مکان میں بیٹھ کر دنیا جہان کے موضوعات پر تبصرہ کرتا ہے۔ کبھی ناسیہ بھی کام سے فارغ ہو کر اس کے قریب بیٹھ جاتی ہے تو اس کی جیسے مراد بر آتی ہے، مگر اس نے یہ حقیقت خود پر کسی نہ کسی حد تک آشکار ہونے کے باوجود اگنور کی ہوئی تھی۔ خود سے یہی کہا تھا، میں صرف اور صرف اس لڑکی کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ ناسیہ طیب، تم ہرگز وہ نہیں جو خود کو ظاہر کرتی ہو۔ اندر سے تم بھی نازک سا جذبوں بھرا دل رکھنے والی عام سی لڑکی ہو، اور جس دن وہ یہ بات مان لے گی، میرے قدم اس گھر کے راستے پر اٹھنا بھول جائیں گے۔ ناسیہ، تمہارے نزدیک محبت کیا مفہوم رکھتی ہے؟ ایک روز جب دل نے زیادہ شور مچایا تو کچن میں اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور پوچھ بیٹھا۔ محبت تو میراث ہے بندگان خدا کی، اور دنیا کے لیے یہ غیر مرئی شے اساس کی حیثیت رکھتی ہے، مگر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ناسیہ کا اعتماد جوں کا توں تھا، شاید اس لیے کہ اس نے زمران کی مسحور کر دینے والی آنکھوں کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ پشت کیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ ان آنکھوں میں جلنے والی روشنیاں بظاہر فریب کے ایندھن سے فروزاں تھیں، مگر اس سے انکار نہیں کہ اس کے خیالات جاننے کا وہ دل سے مطمئن تھا۔ اسے کوئی اہمیت نہ دینے کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بہت حسین اور پر اثر شخصیت کی مالک ہے۔ اگر فرحت بیگم باورچی خانے نہ آ جاتی تو شاید انتظار کی کیفیت سے بور ہو کر آج وہ اپنی آئی لو یو نہ کہنے والی شرط بے ساختہ توڑ چکا ہوتا، مگر اب اسے واپس کمرے میں آ کر بیٹھنا پڑا۔ زمران بیٹا، نیلو اور ایرج کو بھی لے آیا کرو، بہت دن ہو گئے ان سے ملے ہوئے۔ فرحت بیگم پلنگ پر بیٹھتی ہوئی کہنے لگی۔ جی ضرور، وہ تو بہت یاد کرتے ہیں آپ لوگوں کو، بس ذرا پڑھائی میں مصروف ہیں۔ بہت اچھے بچے ہیں دونوں۔ نیلو تو بالکل ماں پر ہے نا، صرف شکل و صورت بلکہ ملنسار طبیعت بھی اپنی ماں پر ہے۔ جی ہاں، بہت مشابہت ہے مما سے، جوں جوں بڑی ہو رہی ہے بالکل انہی کی طرح لگنے لگی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، خاصی سمجھدار ہے، اللہ کے فضل سے نیک اور سادہ فطرت بچی ہے۔ مگر پھر بھی زمران بیٹا، مجھے تم سے یہ بات کہنا تھی کہ اب تم شادی کر لو، کیونکہ اس عمر میں نیلو کو کسی اچھے دوست اور رہنما کی بہت ضرورت ہے۔
اس میں شک نہیں کہ تم اس کا بہت خیال رکھتے ہو، بہت پیار ہے تمہیں بہن بھائی سے، مگر بیٹا گھر میں کسی ایسی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے جو اسے وہ سب کچھ سمجھا سکے جو تم ایک مرد ہونے کے باعث نہیں بتا سکتے۔ وہ ان کی باتوں پر ہوں ہاں ہی کرتا رہا کہ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ کرنا ممکن نہ تھا، اور اس کا ارادہ تو ابھی شادی کا سرے سے تھا ہی نہیں۔ کہیں یہ ناسیہ کے لیے تو راستہ ہموار نہیں کر رہی۔ اسے فوراً ہی شک گزرا تو بول اٹھا، آنٹی کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے اور میرے گھر کو یکساں چاہ سکے؟ یہ بات تو میں دنوں سے کرنا چاہ رہی تھی، مگر تم لڑکیوں کے بارے میں بھی مجھ سے مشورہ لوگے، اور یوں بھی بیٹا میرے اور تمہارے ماحول میں بہت فرق ہے۔ میری جان پہچان کی لڑکیاں تو متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، تمہارے معیار پر پوری کہاں اتریں گی؟ ہاں وہ ناسیہ تمہارے چچا اور پھپھو کی بیٹیوں کا بہت ذکر کرتی ہے، میں خود تو کبھی کبھار ہی ملی ہوں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اپنی سوچ پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا کہ خالہ نے یہ بات واقعی خلوص سے کہی تھی، ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا۔ ان کی باتوں کی درستی کا اندازہ اسے اس روز ہوا جب ایک روز لابی میں آتے ہی نیلو کو ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے دیکھ کر فون کرنے والے کے متعلق پوچھا۔ توقیر بھائی کا تھا، کہہ رہے تھے پنکی وغیرہ کہ ہاں کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے خیریت معلوم کر لوں۔ نیلی تو شاید یہ بات عام سے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، مگر اسے اچانک ہی غصہ آ گیا۔ نیلو، زمران کی آواز پر وہ رک گئی اور مڑ کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ آئندہ اگر اس شخص کا فون آئے تو صاف کہہ دینا کہ پنکی کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا ہے اس کے گھر جا کر معلوم کر لے، یہاں فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر بھیا وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ وہ اس کی بات پر جذبہ ہو کر کہنے لگی، جو بھی سوچے تمہیں فکر کیوں ہے؟ نیلو اس کی بات پر خاموشی سے پلٹ تو گئی، مگر چہرے سے صاف لگتا تھا بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ زمران شکی طبیعت کا مالک نہیں تھا، پھر نیلو جیسی معصوم نیک فطرت بہن پر شک کر بھی نہیں سکتا تھا، مگر خطرہ توقیر کی طرف سے تھا کہ اس کی فطرت سے خوب واقف تھا۔ کھٹکا تھا تو اس کی جانب سے، مگر وہ بہن کو سامنے بٹھا کر توقیر کی غلیظ فطرت کے بارے میں بتا نہیں سکتا تھا۔ اسے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ معصومیت کے لیے زہر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی خباثت کے فسانے بے حد مشہور تھے۔ اس روز ایرج کے ساتھ ناسیہ چلی آئی تو اس نے سوچا کہ وہ ساری بات ناسیہ کو کہہ کر اسے کہے گا۔ وہ نیلو کو اونچ نیچ سمجھائے، یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن بھی ہو گیا کہ یہ یقین دل میں اتر گیا کہ سمجھا دے گی، بلکہ ایسا مشورہ دے گی کہ یہ الجھن ہی مٹ جائے گی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب نیلو اور ایرج ادھر ادھر ہوں اور وہ بات کر سکے۔ بہت دیر صبر کے بعد یہ موقع اس کے ہاتھ آیا جب نیلو ملازمہ کو ہدایات دینے اور ایرج فون اٹینڈ کرنے اٹھا۔ ناسیہ، اس نے ایرج کی نئی تصویروں کا البم دیکھتی ناسیہ کو پکارا۔ جی، وہ یوں ہی تصویروں میں گم بولی۔ اس نے بات کرنے کے لیے مضمون ترتیب دیا اور پھر اچانک وہ یہ سب کہتے کہتے رک گیا۔ ضمیر کی چبھن جو وہ کئی روز سے محسوس کرنے لگا تھا شدید ہو گئی۔ تم خود کیا کر رہے زمران آبدی؟ کیا تم بھی توقیر والا رول ادا نہیں کر رہے؟ کیا فرق ہے تم میں اور توقیر میں؟ ناسیہ کو کھلونا تو تم بھی سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ آوازیں اس کے آس پاس کچھ اس طرح بلند ہونے لگی تھیں کہ وہ شرمندگی کے احساس سے گڑا جا رہا تھا۔ اس نے ناسیہ کے ہاتھ سے البم لے کر تصویروں میں خود کو مصروف کرنا چاہا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟ ناسیہ نے ذرا توقف کے بعد پوچھا۔ شاید، مگر اب بھول گیا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا وہاں مرد عورت ان پابندیوں کے جکڑے ہوئے نہیں تھے جن کی مڈل کلاس اسیر تھی، اور پھر زمران آبدی تو صنف مخالف کے لیے بے پناہ کشش رکھتا تھا۔ اس نے اپنی جانب اٹھنے والی نگاہوں کو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مایوس نہیں کیا تھا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ وہ کبھی پہل نہیں کرتا تھا۔ دوستی کا ہاتھ اگر اس کی جانب بڑھے تو پھر تھامنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی، مگر یہ اور بات کہ لڑکیاں اس کے رویے سے چند ہی دنوں میں مایوس ہو کر اس کا نام دلوں میں بسا کر کسی اور کے نام کی ہو جاتی تھی، اور یہ سب وہ جان بوجھ کر کرتا تھا کیونکہ وہ اس سچویشن سے گھبراتا تھا جب یہ دوستیاں بدنامی میں بدل جاتی ہیں۔ مگر ناسیہ طیب سے دوستی سے دشمنی کرنے میں اس نے پہل کی تھی، خود کو منوانے کے لیے۔ بظاہر اس کی جانب دوستی اور خلوص کا تحفہ لے کر بڑا تھا، مگر اس میدان کا عادی نہیں تھا۔ ضمیر ابھی زندہ تھا جو رفتہ رفتہ کچوکے لگانے لگا تھا،
اور اب تو دل کی آواز بھی اس آواز میں شامل ہو گئی تھی۔ اس دن جو شرمندگی کا احساس جاگا تو کئی دن وہ اپسیٹ رہا اور دل کی آواز دبا کر ناسیہ کے ہاں بھی نہ گیا۔ گھر میں بھی کم ہی ہوتا، باہر کی مصروفیات نے اور بھی اضافہ کر لیا تھا۔ نیلو بھائی کی کیفیت پر حیران تھی مگر کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر پاتی کہ وہ بہت الجھا سا لگتا تھا۔ رات گئے پلٹتا، آتے ہی سو جاتا، کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اس روز جانے کیسے جلدی آ گیا مگر آج نیلو اور ایرج غائب تھے۔ سوچا شاید ناسیہ کے ہاں گئے ہوں، سو خود بھی وہاں جانے کی ٹھان لی کہ اب دل کی آواز کو دبانا کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ مگر جانے کیوں وہ یہ حقیقت اب بھی تسلیم کرنے سے ہچکچا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اچانک بہت اہم ہو گئی ہے۔ اسے کچھ شاپنگ کرنا تھی اس لیے شاپنگ سینٹر آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ خریدتا آنکھ نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ نیلو اور توقیر کی گاڑی میں یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اطراف کا ماحول جلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیلو سے باز پرس کرتا، سامنے کے سٹور سے پنکی برآمد ہوئی۔ توقیر نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، پھر اس میں بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ شاید وہ ان کا پیچھا کرتا مگر جانے کہاں سے ناسیہ نکل کر چھم سے اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز مجھے غلط نہ سمجھو، میں وہ نہیں جو تم مجھے سمجھ بیٹھی ہو۔ اس کی وضاحت پر وہ ہنس پڑی، پھر ہنستی چلی گئی اتنی بلند آواز میں کہ مارکیٹ کا شور اس کی ہنسی میں دب گیا۔ یہ کیفیت اس پر کتنی دیر کے لیے طاری ہوئی کچھ اندازہ نہ تھا۔ جب حواس قابو میں آئے تو وہ گھر کی جانب رواں تھا اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک پہنچ رہی تھی۔ ہم لوگ اس ویکنڈ پر پکنک کا پروگرام بنا رہے ہیں، پلیز آپ بھی چلیے گا۔ ٹی وی لاؤنج سے ابھرنے والی آواز بلا شبہ توقیر کی تھی۔ سوری توقیر صاحب، میں نہ جا سکوں گی۔ پنکی نے آج بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ بھی ساتھ ہیں، ورنہ میں نہ جاتی۔ نیلو کا لہجہ بے حد کھردرا تھا۔ نیلو، تم میرے کزن کی انسلٹ کر رہی ہو۔ پنکی یہ برداشت نہ کر سکی۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے پنکی، زمران نے یہ کہہ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اوہ، اب میں ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتی، چلو توقیر۔ پنکی یہ کہہ کر باہر نکل گئی اور توقیر نے بھی تقلید کی۔ بھیا، یہ پنکی تو بہت خراب ہے، آج مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، یہ نہیں بتایا کہ توقیر بھی ساتھ ہے۔ اور یہ توقیر تو میں جانتا ہوں نیلو، زمران نے بہن کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر آج وہ بروقت آ کر نیلو کی بات نہ سن لیتا تو جانے اس کی جلد بازی کیا رنگ دکھاتی۔ نیلو، کیا سازش ہو رہی ہے میرے خلاف؟ ایرج نے آتے ہی حسب معمول بلند آواز میں کہا۔ نیلو، بہت خلاف ہو رہی ہے، میں سمجھا رہا تھا اسے۔ زمران نے بھی اسی کے لہجے میں کہا کہ وہ ماحول پر چھایا غبار ہٹانا چاہ رہا تھا۔ نیلو کا کیا ہے، یہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی سازش میں ملوث رہتی ہے۔ ایرج نے شانے اچکا کر بہن کو دیکھا۔ بہن تو تمہاری ہوں مگر یہ عادت مجھ میں نہیں، اب تم مانو گی تھوڑا ہی۔ چھوڑو بھائی، یہ بتاؤ خالہ کے ہاں کون کون جائے گا؟ یعنی ناسیہ باجی کے ہاں دونوں جائیں گے؟ تو پھر 1 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤ، میں پورچ میں کھڑا ہوں۔ وہ تو آج وہاں پہنچنے کے لیے بہت بے چین تھا کہ آج اس نے ناسیہ طیب کے سامنے بہت سے اعتراف کرنے تھے اور اسے ان تمام بے چینیوں سے بھی آگاہ کرنا تھا جنہوں نے ناسیہ سے ملنے کے بعد ہر پل اس کے دل میں ہلچل مچائی تھی مگر جن سے اس نے ہمیشہ انکار کیا تھا۔ نیلو کی بات ایک بہانہ بن گئی، ورنہ جذبے تو اتنے منہ زور ہی ہو چکے تھے کہ مضبوط سے مضبوط بند توڑ کر اچانک اس کے ساتھ ساتھ ناسیہ کے پاکیزہ دل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ مجھے اعتراف ہے ناسیہ کہ عورت کا کردار ہی اس کا حسن ہے، دولت اور نمود و نمائش نہیں۔ عورت اڑتی تتلی کی مانند ہے جسے چھونے کے لیے ہم راستوں کی پیچیدگی دیکھے بغیر اونچی نیچی گھاٹیوں پر دوڑ پڑتے ہیں، اگر ہاتھ آ جائے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ کتاب میں اس کے پر سجائیں تو بھی اس کے پیچھے دوڑنے والی مشقت ہمیں اس کی ادا اور حسن کی یاد دلاتی رہتی ہے اور وہ پر ہمارے لیے ہمیشہ خوبصورت رہتے ہیں، لیکن اگر یہی تتلی یوں ہی اچانک آ کر ہمارے ہاتھ پر بیٹھ جائے تو ہم مٹھی میں دبا لیتے ہیں، پھر کسی کتاب میں اس کے پر سجا کر بھول جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ناسیہ کہ تم میرے دل میں ابھرنے والے پاکیزہ جذبوں کی تائید کرو گی، تمہارا وسیع دل میری لغزش کو بھی معاف کر دے گا اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں آ کر اس رشتے کی تائید کر دے گا جو دل والوں کی میراث ہے۔
زمران کو پورا یقین تھا اور سچے جذبے پتھروں میں زندگی دوڑا دیتے ہیں۔ یہاں تو ناصیہ طیب کا دل تھا۔